ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے یہ جنون منزل عشق، اور اس کی رائٹر ہے سائمہ جبی۔ یہ ایک آنچل ڈائجسٹ کا ناول ہے، اور مجھے آنچل کے ناول بہت اچھے لگتے تھے، ایک وقت تھا، اور اب تو خیر میں ناولز پڑھتی نہیں ہوں، اور کچھ مجھے اچھے بھی نہیں لگتے تھے بعد میں، کیونکہ وہ ایک جیسے ہو گئے تھے۔ لیکن یہ لگ تو رہا ہے کہ اچھا ہوگا، کیونکہ یہ 2012 کا ہے، اور اس ٹائم اچھے ناولز آیا کرتے تھے۔ آئی ڈونٹ نو یہ کیسا ہو، مے بی کہ میں نے یہ پڑھا ہو، ہوپس ہو کہ میں نے پڑھا ہو، تو پھر میں بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ آج کل آپ لوگوں کو یہ آوازیں آ رہی ہیں، آ رہی ہوں گی، یقیناً آ رہی ہوں گی۔ تو ایک تو میرے گھر میں کنسٹرکشن چل رہی ہے، تو میں ہاسٹل میں ہوں اس وقت، ٹھیک ہے، گھر میں نہیں ہوں، تو میرے ہاسٹل میں بھی کنسٹرکشن ہی چل رہی ہے، تو مطلب میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ کنسٹرکشن کا کام آج کل زور و شور پر چل رہا ہے، ہر جگہ پر جہاں میں جاتی ہوں وہاں پر کام ہوتا ہے، تو مجھے یہ کہ اب آپ لوگوں کو اس کے ساتھ کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، اور ان آوازوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور آج کل مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا کہ میں ریکارڈنگ کر لوں، لیکن پھر بھی میں بہت زیادہ ٹائم نکال رہی ہوں، کیونکہ جس طرح کی میری ٹف روٹین بنی پڑی ہے نا، ایکچولی میں نے ہر جگہ خود کو انوالو کیا ہوا ہے، اور میں اس چیز کو بھی یقینی بنا رہی ہوں کہ میں ہر جگہ جاؤں بھی، اور ہر جگہ جو میں کام کرنا چاہ رہی ہوں میں وہ کروں بھی۔ اور آج کل تو میں باسکٹ بال کھیل رہی ہوں مجھے جس کا الف بھی نہیں پتہ، لیکن خیر میں دوسرے تیسرے دن سے کھیل رہی ہوں، اور میرے مسلز ٹھیک ہوئے پڑے ہیں، مطلب بہت زیادہ پین ہو رہی ہے پوری باڈی میں، تو اس کو بھی برداشت کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ میں اگر کھیلتی رہوں گی نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی خود بخود، تو اسی لیے پھر میں اس کو زیادہ بادر نہیں کر رہی۔ بٹ جب میں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتی ہوں تو میرے وہ درد کرتی ہیں، کمر درد کرتی ہے، اور بہت زیادہ کندھے کھنچے ہوئے ہیں سارے، تو اس چیز کو ابھی تک میں برداشت کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ آج کل میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوں، میں اب ادھر ادھر اب میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کتنے کاموں میں خود کو انوالو کیا ہوا ہے، اور میں ہر جگہ خود وہ کر بھی رہی ہوں، اور مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، میرے دن یوں چٹکیوں میں گزر رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو نمل ناول میں پرووائڈ کر رہی ہوں، وہ اس وجہ سے کر پا رہی ہوں کیونکہ اس کی 9 ایپیسوڈ میں آلریڈی ریکارڈ کر چکی ہوں، نہیں 10 ایپیسوڈ ریکارڈ کر چکی ہوں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ناول ٹائم سے مل رہا ہے، ادروائز آپ لوگوں کو ابھی تک نہیں ملنا تھا۔ لیکن یہ کتنا شور آ رہا ہے، بہت زیادہ شور کر رہے ہیں یہ لوگ، خیر آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا، میں اس کے لیے ایکسکیوز کرتی ہوں، اور میرے پاس اس کا کوئی آپشن بھی نہیں ہے کہ میں کہیں اور جا کر بیٹھوں، کیونکہ یہاں پر ایزیلی میں آپ لوگوں سے آرام سے بات کر سکتی ہوں۔ لیکن اگر میں زیادہ باتیں کروں گی تو میرا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مجھے اپنے مطلب بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور مجھے جلدی اس کو 2 گھنٹوں میں یا اس سے زیادہ ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیلے کروں۔ تو جلدی سے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ناول کیسا ہوتا ہے۔ باہر رم جھم بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پٹ کھولے وہ قدرے خالی نگاہوں سے بھیگے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کی ہلکی ہلکی فوار اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، فضا میں اچھی خاصی خنکی سما چکی تھی، رات کی تاریکی بڑی تیزی سے اپنے پر پھیلا رہی تھی، اور وہ کسی بت کی مانند سپاٹ چہرہ اور بوجھل دل لیے پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ نیچے سڑک پر نئے سال کا جشن منانے والوں کا جمع غفیر تھا، بے فکری سے قہقہے لگاتے اور گشت کرتے لوگ ہر قسم کے دکھ سے آزاد نظر آ رہے تھے۔ بارش بھی انہیں سڑکوں پر آنے سے روک نہیں پائی تھی، بلکہ سرما کی اس آخری بارش کو وہ لوگ بھی انجوائے کر رہے تھے جو اس طرح کے موسم میں گھروں سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ رابعہ سکندر کے لیے باہر کے منظر دلچسپی کا باعث نہیں تھے، وہ تو اپنے اندر کے سناٹوں اور وحشت سے گھبرا کر یہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ نیچے سڑک پر موجود لوگوں کی گہما گہمی اسے یہ احساس دلانے کو کافی تھی کہ ابھی وہ اس دنیا میں تنہا نہیں ہے۔ سرما کی یخ بستہ ہوائیں جسم کو منجمد کر رہی تھی، لیکن وہ اس وقت سویٹر شال لیے بغیر صرف دوپٹہ شانوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ سر پر معمول کے مطابق اسکارف تھا، پاؤں میں نازک سی سینڈل تھی جو سردی کو روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ تبھی تو پاؤں کی انگلیاں یخ ہو کر نیلی ہونی شروع ہو گئی تھی، جبکہ کھڑکی کے پٹ پر دھری اس کی انگلیاں گویا برف بن گئی تھی۔ مسلسل کھڑے رہنے سے اسے اپنی ٹانگیں بھی شل ہوتی محسوس ہوئی، لیکن اس وقت اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔
वो हर एहसास से लाताल्लुक़ हो रही थी या फिर लाताल्लुक़ होने की कोशिश कर रही थी। ज़िंदगी उसे जिस दोराहे पर ले आई थी उसके बारे में तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। भला ऐसी ज़िंदगी के बारे में वो सोच भी कैसे सकती थी जहाँ सब कुछ उसकी तवक्को और ख्वाहिशात के बरक्स हुआ था। उसे अपने अंदर दूर दूर तक सन्नाटे उतरते महसूस हुए। बाहर बारिश एक बार फिर ज़ोर पकड़ चुकी थी। कतरों की सूरत में गिरता पानी हर चीज़ को धुंधला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी आंखों की धुंध में हर मंजर धुंधला कर रह गया था। सामने मेज़ पर धरा वो सफ़ेद लिफाफा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उस लिफाफे में क्या था वो खोले बगैर भी ये बात जानती थी, और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उमर ऐसा कर सकता था। वो सचमुच इतनी आसानी से उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर सकता है। वो उससे नाराज़ था, वो जानती थी, मगर वो इस कदर नाराज़ था ये उसके गुमान तक में नहीं था। उमर की शादी का कार्ड वो सुबह वसूल कर चुकी थी, मगर अब इस सफ़ेद लिफाफे को चॉक करना उसे दुनिया का सबसे दुश्वार काम लग रहा था। वो उमर की ज़िंदगी में बस इतनी ही अहमियत रखती थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर यकीन न करने की कोई वजह भी नहीं थी। वो उमर की ज़िंदगी में जिस तरह दाखिल हुई थी उसे ये बात भूलनी नहीं चाहिए थी। रिश्ता कायम ही समझौते की बुनियाद पर हुआ था। वो भला कब तक चलता? हाँ, अगर उसके नरम रवैयों और अच्छे सलूक से वो किसी खुशफहमी का शिकार हुई थी तो ये इसकी अपनी गलती थी, वगरना उमर के बारे में तो वो शुरू दिन से ही हर बात से वाकिफ़ थे। सारा बचपन उसके साथ खेलते कूदते गुजरा था, और फिर जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद भी वो कहाँ उससे गाफिल हुई थी। उसकी सरगर्मियाँ, मशागिल, आदतें, कुछ भी तो उससे मख्फी नहीं था, और उसने फिर भी चाहा कि उमर को बदल दे तो ये उसकी खुशफहमी ही थी। अब वो शख्स अपनी गुमगुश्ता मोहब्बत की तरफ लौट रहा था, तो उसे दुख क्यों हो रहा था? क्यों रगो पै में अजियत का एहसास उभर रहा था? वो खुद ही तो उमर हसन को इजाज़त देकर आई थी कि वो जो चाहे करे। अब वो पढ़ कर नहीं आएगी, और फिर उसे उमर हसन से मोहब्बत भी तो नहीं थी। फिर क्यों उसे खोने का एहसास हर एहसास पर हावी हो रहा था? शायद जाने अनजाने में वो उन रास्तों की आदी हो गई थी जो उस शख्स तक जाते थे, और अब वहाँ से पलटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। सर्द हवा का झोंका जो ही उसके चेहरे से टकराया, उसके साकित वजूद में कुछ हरकत हुई। आहिस्ती से खिड़की के पट बंद करते हुए उसने वहीं ठंडे शीशे से पेशानी टिका दी। आज उसमें घर जाने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि ऑफिस टाइम तो कब का ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसे पता था वो घर के किसी फ़र्द का सामना नहीं कर पाएगी। अपनी ज़िद के हाथों वो अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो भला उमर हसन की ज़िंदगी में थी ही कहाँ? वो अगर उसका ख्याल रखता था, उसे अहमियत देता था, तो इसमें नया क्या था? ऐसा तो वो हमेशा से करता आ रहा था। वो उससे मोहब्बत तो नहीं करता था, और जिससे मोहब्बत करता था उसे अब अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा था। वो लड़की जो हमेशा से उमर की ज़िंदगी में थी और जिसने शायद उमर की ज़िंदगी में रहना था, वो मलीहा अहमद, जिससे उमर हसन मोहब्बत करता था और जिससे उमर ने शादी के बाद भी मुसलसल राब्ता रखा था, और अब वो उमर की मोहब्बत को खुल्लम खुल्ला वसूल करने उसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। राबिया को अपने अंदर छन से कुछ टूटता महसूस हुआ। उसने आहिस्ती से सर उठाकर खिड़की के पार देखा जहाँ तारीकी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसी ही स्याही अपने नसीब पर फिरती महसूस हुई। इतना दुख तो उसे तब भी नहीं हुआ था जब महज शादी से एक हफ्ता पहले तैमूर ने उसे शादी से इनकार कर दिया था। वो तैमूर जिसे वो पसंद करती थी, जिसे वो अपना आइडियल समझती थी, जिससे वो 10 साल मंसूब रही थी, उसने बिना किसी जवाब के जब उसे ठुकराया। वो साकिती तो रह गई थी, मगर इससे पहले कि वो टूट कर बिखरती, उमर ने आगे बढ़कर सहारा दिया, उससे दोस्ती का हक निभाया, उसे अपना नाम दिया। अगर रिश्ते उसकी कमज़ोरी ना होते तो शायद वो उमर का एहसान कभी न लेती, क्योंकि बतौर हम सफ़र उमर जैसा शख्स उसे मरकर भी कबूल नहीं था, जिसमें हर वो बुराई थी जिससे उसे चिढ़ थी। मगर जब उमर अपनी मोहब्बत को रिश्तों पर कुर्बान कर सकता था, फिर वो तो लड़की थी, उसने तो सर खम करना ही था। लेकिन उमर उसके साथ ऐसा करेगा ये उसके वहमो गुमान में भी ना था। ठंडे शीशे पर दोबारा अपनी पेशानी टिकाते हुए वो अपने अजीम एहसासे ज़िया के बारे में सोचने लगी। क्या कुछ नहीं था जो उसे याद आ रहा था? ठंडक उसके अंदर उतरने लगी, लेकिन उस जलन को ख़त्म ना कर सकी जो उसके अंदर से सुलगा रही थी, जिसे शायद कभी ख़त्म नहीं होना था। बस करो उमर, क्या पूरी दुकान खरीदनी है? मलीहा ने उमर को एक और सूट खरीदते देखा तो चीख पड़ी। उमर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। तुम पर अच्छा लगेगा इसलिए खरीद रहा हूँ।
مجھ پر تو خیر ہر سوٹ ہی اچھا لگے گا. تم اب بس کرو, یہ 10واں سوٹ خریدا ہے تم نے, پتہ ہے کتنا لمبا چوڑا بل بنے گا. ملیحہ نے مصنوعی خفگی سے گھورا. جواب میں عمر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوٹ پیک کروانے لگا. وہ دونوں پچھلے 4 گھنٹوں سے بازاروں کی خاک چھان رہے تھے. عمر نے ملیحہ کے آگے چیزوں کے ڈھیر لگا دیے. جس چیز پہ وہ ہاتھ رکھتی تھی وہ خریدتا گیا. وہ اتنی بے دردی سے پیسہ لٹا رہا تھا کہ خود ملیحہ بھی دنگ رہ گئی, کیونکہ اس نے آج سے پہلے اسے یوں فضول خرچی کرتے دیکھا بھی تو نہیں تھا. کیا بات ہے عمر, آج بہت خوش نظر آ رہے ہو, خیر تو ہے؟ وہ دونوں بوتیک سے باہر نکلے تو عمر کے ساتھ چلتے ہوئے ملیحہ نے آخر پوچھ ہی لیا. عمر کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری. تمہارے ساتھ ہوں, خوش تو ہونا ہی ہے. مسکا بازی نہیں, میں تو ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ رہی ہوں. تم آج کچھ زیادہ ہی خوش ہو. بتاؤ نا کیا بات ہے؟ اچھا تو تم سے میری خوشی ہضم نہیں ہو رہی. سال کا آخری دن ہے یار, ہنسی خوشی سے رخصت کرنا چاہیے. اور تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں اب پہلے جیسا نہیں رہا. اب پہلے جیسا بن رہا ہوں, تب بھی تمہیں اعتراض ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جیولری شاپ میں داخل ہو گیا. ملیحہ جانتی تھی عمر کی خوشی کا محرک کیا ہے, اور اب اگر وہ اپنے منہ سے اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا تو اسے خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا. خیر تو ہے, شادی کی ساری شاپنگ کیا آج ہی کرنی ہے؟ باہر موسم کے تیور خطرناک ہو رہے تھے. تبھی ملیحہ نے مسکراتے ہوئے عمر سے پوچھا. جواب میں وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا, پھر اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ذرا سا مسکرایا. شاید پھر پتہ نہیں تمہارے ہاتھ لگوں نہ لگوں, تو اسی لیے آج مجھے اتنا خوش کر رہے ہو. ہاں, کہتے ہیں نا کہ جتنا پرانا تعلق ہو اسے اتنے ہی شاندار طریقے سے نبھایا اور چھوڑا جائے. سو میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں. لفظوں میں سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں شرارت رقص کر رہی تھی. تبھی ملیحہ نے اسے ڈپٹا. شٹ اپ عمر, فضول بکواس نہیں. اوکے بابا, بریسلیٹ تو پسند کرو, دیکھو کون سا ڈیزائن سب سے اچھا ہے. عمر نے اس کا دھیان بٹایا اور پھر ایک نازک سا بریسلیٹ انہیں پسند آ ہی گیا. ادائیگی کرنے کے بعد وہ جو ہی شاپ سے باہر نکلے بوندا باندی شروع ہو چکی تھی. دونوں بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے. پچھلی سیٹوں پر شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا. اگلا دروازہ کھول کر عمر نے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی, دوسری طرف سے ملیحہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی. اب گھر چلنا ہے یا پھر؟ عمر نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑی. ملیحہ نے خفگی سے گھورا. گھر چلو, پہلے ہی اتنی لیٹ ہو گئی ہوں میں. مما نے تو اچھی خاصی کلاس لے لینی ہے میری آج. تمہاری فلائٹ میں تو ابھی ٹائم ہے. عمر نے اپنا دھیان ونڈ اسکرین پر مرکوز رکھتے ہوئے پوچھا. ہاں ٹائم تو ابھی کافی ہے, مگر پیکنگ کرنی ہے. مما نے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا, مگر تم ہمیشہ کی طرح صرف اپنی چلاتے ہو, میری مانتے ہی کب ہو. تمہیں اب بھی مجھ سے شکوہ ہے؟ عمر نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا. اس کی نظروں میں سنجیدگی تھی. ملیحہ بھی چپ سی ہو گئی. وہ ان نظروں کا مفہوم سمجھتی تھی. بڑے چلاک ہو, بات کو اپنی مرضی کا رنگ کیوں دے رہے ہو؟ ویسے ایک سوال پوچھوں, مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ تم نہ بھی پوچھو تو میں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا پوچھنا چاہ رہی ہو. وہ یقین سے بولا. کیا بھلا؟ ملیحہ ٹھٹکی. یہی کہ میں نے رابعہ کے حوالے سے کیا سوچا ہے, وہ سرد آواز میں بولا. اور ملیحہ نے بے ساختہ اپنی سانس روکی. وہ حقیقتاً یہی تو پوچھنا چاہتی تھی. میں نے تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ تو کیا تھا, اور میں اس پر عمل بھی کر چکا ہوں, پھر اور کیا سوچنا ہے؟ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو گے. ملیحہ دبے دبے انداز میں چیخی. اسے عمر سے اس جواب کی توقع نہیں تھی, بلکہ جتنا خوش وہ آج نظر آ رہا تھا وہ اس سے اس بات کی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی. میں نے کہا ضرور تھا, مگر میرا نظر ثانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں نے یوں ہی تمہیں مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا. تم بہت بڑی حماقت کر رہے ہو. ملیحہ نے افسوس سے سر چٹکا. اگر عمر اس کے سمجھانے سے سمجھ جاتا تو وہ اسے ضرور سمجھا دیتی, مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اب کوئی بات نہیں سمجھے گا. تم میری فکر مت کرو, میں بہت خوش ہوں اپنے فیصلے سے. ملیحہ کے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے وہ بشاشت سے مسکرایا. وہ خاموش رہی. اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. شاپنگ بیگز نکالتے ہوئے اس نے عمر کا ایک بار پھر رسمی شکریہ ادا کیا, اور پھر الوداعی نظر اس پر ڈالتے ہوئے گھر کے اندر چلی آئی. عمر نے گاڑی ریورس کی اور پھر پھولوں کی دکان کا رخ کیا. وہ جانتا تھا ملیحہ کو اس کا فیصلہ پسند نہیں آیا, اور شاید وہ اس سے ناراض بھی ہو گئی تھی, مگر وہ مطمئن تھا. اور اسے ہنسی آ رہی تھی کہ جب ملیحہ کو سچ پتہ لگے گا تو وہ اس کا کیا حشر کرے گی. پھولوں کی دکان پر گاڑی روکتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا. کوئی یاد اچانک ذہن کے پردوں پر سرسرائی تھی. اس کے ہونٹوں پر مبہم سا تبسم بکھرا, اور وہ پھولوں کو دیکھتا ہوا دور, بہت دور یادوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگا. وہ یادیں جو اس کا سرمایہ تھی, اور وہ یادیں جنہوں نے اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا تھا.
स्टीयरिंग व्हील पर सर टिकाते हुए उसने सोचा कि लोग ठीक कहते हैं, किसी एक के आपकी ज़िंदगी से चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन कोई ये भी तो नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती, और उसकी ज़िंदगी में भी उस एक की कमी उसके लिए हर दूसरी शय को बेमायनी और वीरान कर रही थी। उमर, राबिया हलक के बल चलाई, मैं कहती हूँ बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके पीछे दौड़ते हुए वो कदर रूहान से अंदाज में बोल रही थी, मगर उमर के कान पर तो जूं तक न रेंगी। मैगज़ीन को हवा में लहराना, वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। राबिया थक कर जीने के पास ही खड़ी हो गई और बुरी तरह हाँफते हुए उसे जली कटी सुनाने लगी, जो पिछले 15 मिनटों से उसका पसंदीदा जुरीदा उसके हाथों से छीन कर उसे ख़वार कर रहा था। उसी पल माहम लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और उसका सुर्ख तमतमाता चेहरा देखते हुए हंसकर बोली, आज तो जलाल आया हुआ है रुखे मुबारक पर, खैर तो है? बस यार वो स्टूपिड तंग कर रहा है मुझे। उसने उमर की तरफ इशारा किया। घर में कदम बाद में रखता है और मुझे सताना पहले शुरू कर देता है। पूरे माह मैंने जिस मैग का इंतज़ार किया वो मेरे हाथों से छीन कर ले गया। मुझे तो खोल कर देखने का भी मौका नहीं मिला। तो खोल कर देखना भी क्यों है? तुम्हारी वो घिसी पिटी फजल शुदा शायरी तो पब्लिश होने से रही। ग्रिल पर दोनों बाजू टिकाए वो ऊपर से झांक कर बोला, अंदाज सरासर चिढ़ाने वाला था और वो चिढ़ भी गई। हाँ, तुम्हें तो बद पाले ही मुँह से निकालोगे, तुमसे भला मेरी खुशी और शोहरत कहाँ हजम होगी? हाँ हाँ, शोहरत? वो इस्तज़ाइया हंसा। कभी भूले से तुम्हारा एक शेर तो छपा नहीं, फिर वो कौन सी शोहरत है जो मुझसे हजम नहीं होगी? मेरा दिमाग मत चाटो, वापस करो मेरा मैगज़ीन। राबिया उसे बहस में जीत नहीं सकती थी, तभी झुंझलाकर उसे घूरने लगी। क्यों? मैं क्यों दूँ? तुम वापस करती हो मेरी सीडीज़, एक लाओ उसके अगले दिन गायब। तुम क्या समझती हो तुम यूँ मेरी चीज़ों का सफाया करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? वो कदरे लड़ाका अंदाज में बोला, और राबिया की अब समझ में आया कि वो उसे इतना तंग क्यों कर रहा था, सिर्फ बदला चुकाने के लिए या फिर उसे आइंदा के लिए बाज रखने के लिए। राबिया ने ताज्जुब से लंबा सांस खींचा। तुम अगर ये समझते हो कि मुझे यूँ सताकर अच्छे काम से बाज रख सकते हो तो सुन लो कि मैं बाज आने वाली नहीं। कितनी बार कहा है, दुश्मन ममालिक की मूवीज़ को इतने शौक से मत देखा करो। उन बेहया औरतों को देखकर क्यों अपने गुनाहों में इजाफा कर रहे हो? उन्हें तो पैसा और शोहरत मिलती है, तुम्हें गुनाह के सिवा और क्या मिलता है? चेहरा ऊपर उठाए वो कदरे जारहाना अंदाज में उससे मुखातिब थी। बातें वही पुरानी थी, लेकिन हर बार वो इस उम्मीद पर उसे समझाती कि शायद उस पर असर हो ही जाए, मगर वो उम्र ही क्या जिस पर उसकी किसी बात का असर हो जाए। वो उसके आखिरी सवाल पर दिल खोल कर हंसा और फिर शाने अचकाते हुए मसनूही बेनियाजी से बोला, मैं तो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए देखता हूँ, और तुम्हारे इस तरह रोकने से क्या मैं रुक जाऊँगा? मैं अगर गोशा नशीन हो गया तो मेरे हिजर में सूख कर कांटा होने वालियाँ बहुत हैं। शायद 2-4 खुदकुशी भी कर ले, और मैं बहरहाल इतना जालिम नहीं हूँ। हाँ, तुम मौलानी बन सकती हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई मसला भी नहीं, सिर्फ एक हिटलर तैमूरी है और वो तो तुम्हें हर हाल में कबूल कर ही लेगा। क्या? ये तुमने हिटलर किसे कहा? राबिया के बोलने से पहले ही बहुत देर से खामोश खड़ी माहम चीख पड़ी। आखिर उसके भाई का मामला था, चुप कैसे रहती? उन्हें यूँ सुलगते देखकर वो और शेर हुआ। वो एक है ना तुम्हारा नाम नेहाद भाई, राबिया साहिबा का मंगेतर, जो बोलता भी यूँ गिन कर है जैसे बोलने पर भी टैक्स लगा है। शरीफ बाकिरदार लड़कियों से भागने वाला, संजीदा। उसे क्या पता उसके पीछे किस बला ने पड़ना है। वैसे एक बात बताओ, वो बहुत गुन्ना है, एडवोकेट है ना, अपनी ज़ात पर बहुत से खौल चढ़ा रखे हैं, जब उतरेंगे तब पता चलेगा। वो ताज्जुब से दोनों को देखने लगा, उसकी आंखों में शरारत वाज़ेह थी। तभी तो राबिया का गुस्सा भी सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। आने दो उन्हें, तुम्हारे ये सारे नादिर ख्यालात उन तक ना पहुंचाए तो कहना, फिर मांगते फिरोगे माफ़ियाँ। प्लीज़ राबिया, अब की बार माफ़ कर दो, फिर तंग नहीं करूँगा तुम्हें। उसने उमर के लहजे की नकल उतारी, जिस पर वो हंस हंस कर लूट-पुट हो गया। वो दौर गया डियर कज़न, अब तो ख्वाब में भी तुमने माफ़ी ना मांगो तुमसे, और तुम्हारे उस हिटलर से मैं डरता हूँ क्या? मैं तो अपने बाप से नहीं डरता। उसने कान पर से मक्खी उड़ाई। बस करो उमर, क्यों तंग कर रहे हो इसे? 4 दिन के लिए आते हो तो अमन सुकून के साथ रहा करो, क्यों आते ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो? माहम ने खामोश तमाशाई बनने का इरादा तर्क करते हुए उससे डपटा। तभी उमर के कुछ बोलने से पहले ही राबिया ने मदाखलत की। रहने दो माहम, इस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, और वैसे भी जिस तरह की सोबत में ये उठता बैठता है, इसकी असलाह की तवक्को रखना ही अब्स है।
ایک کٹیلی نظر عمر کے رنگ بدلتے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ منظر سے غائب ہو گئی، اور اس کے منظر سے ہٹتے ہی وہ دھپ دھپ سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ کیا ملتا ہے عمر، یوں بچوں کی طرح اسے ستا کر؟ اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، چھوڑ دو اپنی یہ بچکانہ حرکتیں۔ ماہم نے اسے سامنے دیکھتے ہی لتاڑا، پھر اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑتے ہی مزید کچھ کہنے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا اس سے، مگر اس نے سختی سے اپنے لب بھینچے، جیسے خود کو کچھ سخت کہنے سے روک رہا ہو۔ خفگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ماہم نے محتاط نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ بہت نیک ہے، بہت پارسا ہے۔ ہے تو ہوا کرے، اپنے نظریات دوسروں پر ٹھونسنے والی وہ کون ہوتی ہے؟ میں کیسا ہوں، میری کمپنی کیسی ہے، وہ اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہے؟ ہاتھ میں پکڑا میگزین صوفے پر اچھالتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کس بات نے اسے اس قدر مشتعل کیا تھا، جبکہ اس کے اتنے سخت الفاظ پر ماہم کے ساتھ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی رابعہ بھی جیسے ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر نے یہ الفاظ اس کے لیے بولے ہوں۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ رابعہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب پیچھے سے عمر کی آواز سن کر بے ساختہ ٹھٹکی، مگر اس نے کوئی تاثر نہیں دیا، ہنوز اپنے کام میں مصروف رہی۔ آج عمر نے جتنا دکھی اسے کیا تھا وہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا کودتا اور آخر میں اسے رلا کر چلا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں وہ صرف اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا تھا، اور عجیب بات تھی، اس کے باوجود دونوں کی مثالی دوستی تھی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لہجہ استحقاق سے بھرپور تھا، جبکہ اس کی نظریں اس کے چہرے کو کھوج رہی تھی جہاں خفگی، غصہ اور برہمی عیاں تھی۔ اس کے قریب آنے پر رابعہ کے ماتھے کی شکنوں میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ بول گیا۔ میں جانتا تھا تم سن رہی ہو، مگر تمہیں ماہم کے سامنے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سلیب سے ٹیک لگائے ہوئے وہ نرمی سے بولا، لہجے سے معمول کی شوخی مفقود تھی۔ رابعہ نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ کوئی بات نہیں، آئندہ کچھ نہیں کہوں گی، جاؤ یہاں سے۔ کیوں کچھ نہیں کہو گی؟ سوری بولا تو ہے۔ رابعہ کی بات نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، تبھی وہ تڑپ کر بولا، تم جو چاہو کہو، اور میں تھوڑا سا کچھ غصے میں کہہ جاتا ہوں تو تم مائنڈ کر جاتی ہو۔ میں تمہیں اپنی ذاتی باتیں اس لیے تو نہیں بتاتا کہ تم ان کی تشہیر کرو۔ آج کل کے لڑکے کیا کچھ نہیں کر رہے، مگر تمہیں میرے ذرا ذرا سے کام گناہوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ تمہیں شارجہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، گناہوں کی ڈگری لانے نہیں۔ تیمور بھی تو ہیں، یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ تم نے کبھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات سنی؟ مگر میں تمہیں کہنے والی کون ہوتی ہوں؟ مجھے حق ہی کیا ہے تمہیں کچھ کہنے کا؟ وہ جو جذبات میں آ کر اسے سمجھانے چلی تھی، اچانک اس کے الفاظ یاد آتے ہی میں ساختہ رک گئی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی چمکنے لگی تھی۔ عمر جو دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آخری بات پر دھیرے سے ہنسا۔ ایک تمہیں ہی تو حق ہے مجھے کچھ بھی کہنے کا۔ اور پھر اس کی چائے والا کپ چپٹ کر اٹھاتے ہوئے بولا، عمر واپس کرو میرا کپ۔ رابعہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ آگے بڑھ کر اسے کپ چھیننے لگی، مگر اس چھینا چھپٹی میں چائے چھلک کر عمر کے ہاتھ پر گر گئی۔ گرم گرم چائے نے اس کا ہاتھ بڑی بری طرح جلایا تھا۔ وہ سرت سے پیچھے ہٹی۔ عمر بھی کپ رکھ کر اپنا ہاتھ سلانے لگا۔ اوہ سوری، زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی؟ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ فوراً اپنی ناراضی بھول گئی، اور کچھ وہ تھی بھی نرم دل، کسی کو ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتی تھی۔ عمر نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانکا جہاں تشویش تھی۔ اس نے بے ساختہ سکون کا سانس لیا۔ یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت کم ہے جو تمہاری ناراضی سے مجھے ہوتی ہے، اور آج تو میں تمہیں کچھ بتانے والا بھی تھا، مگر تم خفا ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے کیبنٹ سے برنال نکال کر ہاتھ پر لگایا اور دوبارہ سے کپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ ابھی تو کام کر رہی ہوں، پھر تیمور نے بھی آ جانا ہے، ان کے لیے ان کی پسند کی ڈشز تیار کرنی ہے، تم فارغ ہونے تک میرا انتظار کرو۔ تیمور کا ذکر کرتے اس کے چہرے پر یکدم رونق بکھر گئی تھی، اور اس رونق کو عمر نے بطور خاص نوٹ کیا تھا۔ وہ تیزی سے سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ عمر کچھ لمحوں کے لیے بالکل چپ سا ہو گیا۔ آنٹی اور ماہم کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جو سوال سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا وہ اب پوچھ رہا تھا۔ رابعہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں پتہ وہ کہاں ہیں؟ نہیں تو، میں تو ابھی باہر سے آیا ہوں۔ اچھا، وہ تیمور کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئی ہیں، تمہیں بتایا تو ہے وہ آج آ رہا ہے۔ لو، وہ کون سا پہلی بار آ رہا ہے، اور کون کون گیا ساتھ؟ عمر چاک کے بھی اپنی ناگواری چھپا نہیں پایا۔ پاپا اور انکل ہوں گے، اور بھلا کس نے ہونا ہے؟ اور دراصل ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو سب کو فکر ہو رہی تھی۔ میں تو خود جانا چاہ رہی تھی مگر مما نے روک دیا۔ رابعہ نے منہ بسورا۔ تمہیں بہت فکر ہے اس کی؟ عمر کا لہجہ خود بخود سرد ہوا تھا، جسے رابعہ نے اپنی جھونک میں محسوس ہی نہیں کیا۔ ہاں ہے، ایک وہی تو ہے
جن کی فکر مجھے ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تیزی سے کام نپٹاتے ہوئے وہ عمر کو جیسے لاجواب کر گئی تھی۔ عمر کچھ پل کھڑا رہا، پھر سر چٹکتے ہوئے بات بدل کر بولا، میں تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ چاکلیٹس لایا تھا۔ تم ناراض تھی نا؟ مجھے لگا باتوں سے تو پتہ نہیں مانو گی یا نہیں، تمہارے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ آیا ہوں۔ وہ پھر اپنی پرانی جون میں لوٹ آیا۔ اسے اپنا لہجہ بدلنے میں منٹ ہی نہیں لگتا تھا۔ اوکے گریٹ، تھینکس۔ اب باہر نکلو، باتیں کرتے رہو گے تو مجھ سے کچھ بھی ٹھیک نہیں بنے گا۔ وہ ہٹلر تو پھر بھی تمہاری تعریف نہیں کرے گا، کوئی اور تو شاید مروت کے مارے کر بھی دے۔ عمر نے چائے کا کپ پٹکتے ہوئے مصنوعی تعصب سے لمبا سانس کھینچا۔ رابعہ اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑی۔ اور تم جلتے ہو میری تعریفوں سے، ہے نا؟ میں کیوں جلوں گا؟ بڑی آئی کک کہیں کی۔ کچن سے باہر نکلتے نکلتے بھی وہ اس پر چوٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے اسے باہر نکلتے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سرخ سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ قدیم عمارت آج بھی اپنے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی تھی۔ جتنی شاندار یہ عمارت تھی، اس سے بڑھ کر اس میں رہنے والے لوگ تھے، محبتوں، چاہتوں اور خلوص سے گندھے ہوئے یہ لوگ، جن کے لیے ایک دوسرے کی محبت ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ حیات والا اپنی مثالی محبت کی وجہ سے پورے خاندان میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس گھر پر بزرگوں کا سایہ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی باہمی اتفاق قابل دید تھا۔ عظیم حیات اور سکندر حیات دونوں بھائیوں کا پیار بھی قابل رشک تھا۔ عظیم اپنے 2 بچوں تیمور اور ماہم کے ساتھ فرسٹ فلور پر رہائش پذیر تھے اور سکندر اپنی اکلوتی بیٹی رابعہ کے ساتھ سیکنڈ فلور پر رہتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی بیگمات بھی سگی بہنیں تھیں، لہٰذا ان کی بھی آپس میں خوب بنتی تھی۔ ولید حیات ان کا سب سے چھوٹا بھائی تھا، جو عرصہ پہلے بھری جوانی میں اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ اپنے پیچھے انہوں نے عمر حسن کو چھوڑا تھا، جو ماں کی موجودگی میں بھی ماں کی محبت سے محروم رہا تھا، کیونکہ ولید کی حادثاتی موت کے بعد حیات والا میں سارا ولید کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ ننھے سے عمر کو لے کر وہ اپنے والدین کے گھر واپس لوٹ گئی تھی، لیکن جب دوسری شادی کا مرحلہ درپیش آیا تب عمر کو واپس اس کے دودیال بھیجنا اس کی مجبوری ٹھہری۔ عائشہ اور فاخرہ دونوں بہنوں نے عمر کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر پالا، مگر پھر بھی اس کی ذات میں رہ گیا تھا۔ بظاہر تو وہ بہت شوخ، چنچل اور زندہ دل تھا، مگر پھر بھی کوئی محرومی تھی جو اسے ڈھنگ سے خوش ہونے نہیں دیتی تھی۔ ان دنوں وہ شارجہ کی امریکن یونیورسٹی فار مین میں زیر تعلیم تھا، آخری سال تھا، سو خوب محنت کر رہا تھا۔ تیمور LLB کے بعد ان دنوں اپنی پریکٹس میں مصروف تھا۔ سنجیدہ، سوبر، خاموش طبع سا تیمور رابعہ کو ہمیشہ اپنا آئیڈیل لگا تھا۔ وہ اس کو پسند کرتی تھی اور منگنی کے بعد اس پسندیدگی میں کچھ اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ دوسری طرف تیمور کا رویہ ہنوز پہلے جیسا ہی تھا۔ وہ رابعہ کو اتنی ہی اہمیت دیتا تھا جتنے گھر کے کسی بھی دوسرے فرد کو، اور رابعہ کو اس کی یہ احتیاط اور کام سے کام رکھنے والی عادت بے حد پسند تھی۔ وہ اسے آج کل کے لڑکوں سے قدرے ہٹ کر لگتا تھا۔ MA جرنلزم کے بعد وہ ان دنوں گھر میں رہ کر کوکنگ وغیرہ سیکھ رہی تھی، بلکہ اب تو وہ گھریلو کاموں میں بھی کافی طاق ہو گئی تھی۔ اس نے ہر وہ چیز سیکھ لی تھی جسے تیمور پسند کرتا تھا، اور اس نے خود کو بھی کافی حد تک اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ ماہم نے 2 سال پہلے ہی یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب گھر میں رہ کر چھوٹے چھوٹے کورس کر رہی تھی۔ رابعہ کی طرح وہ بھی کچھ ہی عرصہ پہلے منگنی کے بندھن میں باندھ دی گئی تھی۔ شہریار اس کا ماموں ذات تھا، اور عنقریب وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے تھے۔ تیمور ان دنوں اپنے کسی کیس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہاں جا کر اس کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ اب واپسی پر عمر، رابعہ اور فاخرہ بیگم کے علاوہ باقی سب اسے ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر بھر کا چہیتا جو تھا، سو سب کی محبتیں وصول کرنا اپنا حق سمجھتا تھا، اور ایسے میں عمر حسن کو اپنی ذات کے خلا میں کسی ایک محبت کی کمی کا شدت سے احساس ہونے لگتا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب تیمور کی گاڑی حیات بلا کے سامنے رکی۔ گاڑی کا مخصوص ہارن سنتے ہی چوکیدار نے فوراً گیٹ پاک کر دیا۔ تیمور اور عظیم حیات کی گاڑیاں آگے پیچھے پورچ میں آ کر رکی۔ جو ہی وہ لوگ گاڑیوں سے باہر نکلے، فاخرہ اور عمر نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تیمور ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ ہاں، بیماری کی وجہ سے کچھ کمزور ضرور ہو گیا تھا، مگر شخصیت ہمیشہ کی طرح گریسفل ہی تھی۔ فاخرہ بیگم نے آگے بڑھ کر تیمور کو پیار کیا، اس کا حال احوال پوچھا۔ عمر نے بھی اخلاقیات نبھائی۔ پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر چلے آئے، جبکہ کچن میں کھڑی کھانا تیار کرتی رابعہ نے کھڑکی سے ہی ان سب کو اندر آتے دیکھ لیا تھا۔
बुआ जी उनकी पुरानी मुलाजमा भी उनके साथ मदद करवा रही थी, मगर अभी भी कुछ न कुछ बनने से रह ही गया था। घंटा 1.5 घंटा बाद जब वो इस काम से फारिग हुई तो थक कर चूर हो चुकी थी। एक वक्त में एक से साइड डिशेस बनाने का उसे पहले तजुर्बा भी तो नहीं था, मगर बहरहाल वो मम्मा की नज़रों में सुरखरू ज़रूर हुई थी, जिन्होंने उस पर खाना पकाने की जिम्मेदारी डाली थी। तैमूर की पसंदीदा डिशेस तो उसने दिल लगाकर बनाई थी। वो उसे कामचोर और फुहड़ समझता था। उसकी नज़रों में अपना मकाम बनाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही थी। फ्रेश होने और तैमूर का हाल अहवाल पूछने के इरादे से वो जो ही किचन से बाहर निकले, सामने आते उमर से टकराते हुए बाल बाल बची। देख कर ऐसे भी क्या बेसब्री। उमर खबासत से मुस्कुराया। राबिया बुरी तरह झींप गई। शर्म करो, 4 घंटे हो गए खपते हुए, क्या अब भी बाहर ना निकलूं? तो 4 घंटे कौन से मेरे लिए खपी हो? उसने तो वैसे भी तुम्हारी तारीफ नहीं करनी, उसे तुम्हारी बनाई कोई चीज़ पसंद ही कब आती है? उमर ने उसे आईना दिखाना चाहा, मगर राबिया अपनी कार्यकर्दगी पर मुतमईन थी। तभी शाने अचकाती हुई बेनियाजी से बोली, आज देखना तारीफ़ों के पुल बांधेंगे और तुम जल जल कर कबाब हो जाना। वाह रे खुशफहमी। दरवाजे से टेक लगाकर वो तमस्खुर से बोला, लड़कियां कितनी खुशफहम होती हैं। बल्कि बेचारी बेवकूफ़ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, अक्ल से पैदल बेचारी मखलूक। हटो परे, मेरा तुम्हारी फजूल बकबक सुनने का कोई इरादा नहीं है। राबिया ने तपकर उसे परे हटाना चाहा, जिस पर वो और फैल कर खड़ा हो गया। ऐसे के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मेरी पसंद का भी कुछ बनाया है या नहीं? पुरशौक नज़रें उस पर जमाते हुए वो उसे जिच कर रहा था। राबिया ने उसे धक्का देकर परे किया। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। उसे सुलगाकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई और पीछे खड़ा उमर उसकी पुश्त को घूर कर रह गया। वो किचन में पानी पीने आया, मगर अब उसका जहन कुछ और सोच रहा था। राबिया की मतवक्का दरगत का सोचते ही उसे ढेरों हंसी आने लगी। तन्हाई का फ़ायदा उठाते ही उसे राबिया की मेहनत पर पानी फेरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। आज तो तुमने कमाल कर दिया भाई, मेरे बगैर इतना कुछ बना लिया। डाइनिंग टेबल पर खाने के इतने सारे लवाजमात को तौसीफ़ी नज़रों से देखते हुए माहम ने राबिया को दाद दी। हमेशा वो दोनों मिलकर खाना पकाती थी और अक्सर खाने पकाने पर वो दोनों का झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि किचन में खड़े होकर काम करना दोनों को ही दुनिया का सबसे दुश्वार तरीन काम लगता था। अपनी तारीफ पर वो ज़रा सा मुस्कुराई और फिर कुर्सी घसीट कर बैठ गई, जबकि उमर दबी दबी मुस्कुराहट से दोनों को देखने लगा। इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर ने मुझे पहले ही हैवी खानों से मना किया है। नाहक तुमने इतनी जहमत की। तैमूर बराह रास्त राबिया से मुखातिब था, जानता था इतना तकल्लुफ़ उसके लिए ही किया गया है। उसकी इस कदर साफ गोई पर राबिया की मुस्कुराहट एकदम फीकी पड़ी थी। उसकी मेहनत का वो हमेशा यूं ही सिला दिया करता था। चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने इतनी मेहनत से बनाया है, हम हैं ना इतने सारे खाने वाले, सब चट हो जाएगा। सिकंदर ने मोहब्बत पाश नज़रों से बेटी को देखते हुए कहा, जिस पर उसका खोया हुआ एतमाद थोड़ा बहाल हुआ। वो हौले से मुस्कुरा दी, मगर अब उसकी मुस्कुराहट में वो पहली वाली बात नहीं थी। अब तो माशाल्लाह काफ़ी ताक हो गई है खाना पकाने में। मैंने तो किचन में झांका तक नहीं, सब कुछ बुआ के साथ मिलकर बनाती रही। ज़ाहिरी सी बात है, वो लड़की जो घर गृहस्थी के फ़न से वाकिफ़ नहीं, उसकी आला डिग्रियों का क्या अचार डालना है। फ़ाखरा बेगम ने भी बेटी की हौसला अफजाई करनी चाहिए, जिस पर आयशा बेगम ने बढ़कर तायद की। उन्हें राबिया कौन सी कम अजीज़ थी। चिकन राइस, स्पैगेटी, राइफल, मछली के कबाब, कोरमा, स्टीम लेग रोस्ट, रायता, सलाद और पास्ता। राबिया ने तैमूर की पसंद का कुछ भी तो नहीं छोड़ा था। उसकी पसंद की सब्ज़ी भी बना रखी थी ताकि जो दिल चाहे वो खा ले। मगर जो ही तैमूर ने चिकन राइस का पहला चमचा मुंह में डाला, उसके चेहरे के तासुरात हैरान कुन हद तक बदले थे। इतनी तारीफ़ों के बाद वो कम अज़ कम इस तरह के खाने की तवक्को नहीं कर रहा था। चिकन राइस में सुर्ख मिर्चों की भरमार थी। उसने जल्दी से पानी का गिलास मुँह से लगाया। हलक बुरी तरह जलन का शिकार हुआ था, वो खांस कर रह गया। ये चिकन राइस में सुर्ख मिर्चें डालने की क्या तुक बनती है? मुझे तो वैसे ही मिर्चों से एलर्जी है। रंगत देखिए, ये चावल इस तरह बनते हैं। तैमूर को तो वैसे भी राबिया के बनाए खानों में नुक्स निकालने की आदत थी, और आज तो वाकई हद हो गई थी। फ़ाखरा बेगम जी भर के शर्मिंदा हुई। अभी अभी तो बेटी की होनहारी पर बुलंद बाग दावे कर रही थी। तैमूर ने जो प्लेट पीछे खिसकाई, राबिया ने बगौर अपने सामने पड़े चावलों की डिश देखी। रंगत में वाज़ेह तब्दीली थी। ये वैसे तो नहीं थे जो वो बनाकर आई थी। खाना चूँकि बुआ ने सर्व किया था, इसलिए वो तब्दीली नोट न कर पाई थी। अभी वो शशोपंज में पड़ी इस अचानक तब्दीली का सोच ही रही थी, जब माहम ने बुरी तरह खांसना शुरू कर दिया। उफ राबी, ये क्या अजूबा बनाया आज। कोरमे में लगता है नमक की पूरी कान अंडेर दी है। राबिया के चेहरे पर एकदम शर्मिंदगी के तासुरात उभरे थे। वो हैरान व परेशान सी माहम को खांसते हुए देखती रही। अभी शर्मिंदगी और हैरत के
سمندر میں ہی غوطہ زن تھی جب عظیم صاحب نے بھی اپنی پلیٹ چھوڑ دی۔ آج تو اسپیگٹی بھی ٹھیک نہیں بنائی بیٹا، لیکن کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ انہوں نے ٹوکا ضرور تھا مگر لہجے میں معمول کی نرمی تھی۔ رابعہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس نے بے ساختہ تیمور کی طرف دیکھا جو سلاد سے مولی کے ٹکڑے منہ میں رکھ رہا تھا۔ کیا یہ سب کچھ آج ہی ہونا تھا، وہ بھی تیمور کی موجودگی میں؟ آج کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی محترمہ، شاید اسی لیے سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ یہ تبصرہ عمر کی طرف سے تھا، دل جلانے والا طنزیہ۔ مزے سے ٹرائفل کھاتے ہوئے وہ اس کے فک پڑے چہرے سے حظ اٹھا رہا تھا۔ ٹرائفل میں اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی کیونکہ یہ خود اسے بھی بہت پسند تھی۔ رابعہ نے اس کی بات پر تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیر رہی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ بات کی اصل تہہ تک پہنچ گئی تھی، اور اب آنسو بھری ان ہیزل گرے آنکھوں میں عجیب سا دکھ اور انکہا شکوہ تھا۔ عمر کے مسکراتے لب یکدم سکڑے تھے۔ دل جو اس کی مدہ سرائیوں پر خوشی سے ناچ رہا تھا ایک دم دھڑکنا بھول گیا، حتیٰ کہ ہاتھ میں پکڑا چمچہ بھی فضا میں ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کی معمولی سی شرارت اور مذاق نے رابعہ کی کتنی دل آزاری کی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تیمور خانے سے خاصا بدمزہ ہو کر کرسی گھسیٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے وہاں سے اٹھتے ہی باقی ماندہ افراد بھی باری باری اٹھنے لگے۔ اگر کسی نے اپنی نشست نہیں چھوڑی تھی تو وہ عمر تھا۔ رابعہ چاہتی تو سب کو عمر کے اس گھٹیا مذاق کے بارے میں بتا سکتی تھی، مگر وہ چپ چاپ بنا ایک لفظ کیے آنسو ضبط کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور عمر حسن کو زندگی میں پہلی بار اپنے کسی فعل پر ندامت محسوس ہوئی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا اس کا یہ مذاق اس کے اور رابعہ کے درمیان کتنے فاصلے لے آئے گا۔ شام کی سبک ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی جب وہ ماہم کے ساتھ اوپر ٹیرس پر چلی آئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ غیر معمولی طور پر چپ تھی۔ عمر سے ناراضی بھی ابھی تک برقرار تھی۔ نہ اس نے اپنی غلطی پر معافی مانگی اور نہ رابعہ کا اسے معاف کرنے کا ارادہ تھا۔ اس نے اس کی 4 گھنٹوں کی محنت کو ہی ضائع نہیں کیا بلکہ اسے تیمور کی نظروں سے گرانا چاہا تھا، اور اسے اصل دکھ بھی صرف اسی بات کا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تمہارا موڈ کب ٹھیک ہوگا، بتاؤ گی؟ ماہم نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو دور آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے میں محو تھی۔ اس کی بات پر پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں۔ خاک ٹھیک ہو، جب سے بھائی آئے ہیں تب سے تمہارا منہ بنا ہوا ہے۔ ان کا آنا اچھا نہیں لگا یا پھر ان کی کسی بات سے دکھی ہوئی ہو؟ ماہم اندازہ لگانے میں ہمیشہ سے کوری تھی۔ دونوں میں سے کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی میں نے ان کی باتوں پر دکھی ہونا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو خیر صاف جھوٹ ہے۔ ماہم کو قطعی یقین نہ آیا۔ جب بھی بھائی تم پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اس کے بعد پورا ہفتہ تمہارا یہی رد عمل ہوتا ہے، شاید اسی لیے اب انہوں نے تمہیں کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھ پر دیکھو کتنی نکتہ چینی کرتے ہیں، پھر تم سے تو رشتہ بھی دوہرا ہے۔ وہ صرف حق جتاتے ہیں تم پر اور تم مائنڈ کر جاتی ہو۔ رابعہ کا دل ایک لمحے کے لیے بری طرح دھڑکا، مگر اگلے ہی پل وہ سر جھکاتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی، نہیں یار، وہ حق نہیں جتاتے، توہین کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ چلو جی، یہ وہم پالا ہوا ہے تم نے۔ اس دن جتنا شاندار کھانا تم نے بنایا، تمہارا کیا خیال ہے انہیں تعریف کے ڈونگرے برسانے چاہیے تھے تم پر؟ ماہم نے بھرپور بھائی کی سائیڈ لی، جس پر رابعہ بری طرح جزبز ہوئی۔ میں اس دن کی بات نہیں کر رہی، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ٹھیک کرتے ہیں نا، تمہاری اصلاح وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اور پھر وہ تمہیں ہر تہوار پر وشنگ کارڈ اور پھول بھیجتے ہیں تو وہ کیا یوں ہی بھیج دیتے ہیں؟ بابا پسند کرتے ہیں وہ تمہیں، تبھی تو تمہیں کسی موقع پر بھولتے نہیں ہیں۔ تم پتہ نہیں کیوں ان کی خاموش محبت کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ خاموش محبت نظر بھی تو آئے، میں نے تو آج تک ان کی نظر میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھی۔ رابعہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، ماہم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ دیکھنا چاہتی ہو کیا؟ وہ بے خیالی میں بولی۔ ان کی نظروں میں اپنے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ ماہم شوق ہوئی، وہ بھی بری طرح جھیم گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، محبت کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، اور پھر یہ سب شادی کے بعد ہی اچھا لگتا ہے۔ اوہ گاڈ، تمہاری بات سے یاد آیا، صبح فون آیا تھا ماموں کا، کہہ رہے تھے 2-4 دن میں شادی کی تاریخ رکھنے آ رہے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مما بھیا کی نیا بھی پار لگانے کا سوچ رہی ہیں۔ ذرا بس ان کی رائے لے لیں، پھر دیکھنا ان کا بینڈ بھی ساتھ ہی بجے گا۔ ماہم جوش سے بول رہی تھی، اور رابعہ کی تو جیسے سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے ساتھ کھڑی ماہم کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے فک پڑتے چہرے سے حظ اٹھاتے ہوئے شرارت سے بولی، یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے بھی نہیں آیا تھا، مگر مما نے کہا اس دفعہ وہ بھیا کا کوئی بہانہ نہیں چلنے دیں گی۔ خیر سے تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو گئی اور وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں، دیکھتے ہیں اب کیا نیا جواز گھڑتے ہیں تم سے بچنے کے لیے۔ مگر نہیں،
اس دفعہ تو تمہارے دام میں آ ہی جائیں گے۔ لیکن یوں اچانک؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی، دل یوں خوش نہیں ہوا تھا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ اچانک کہاں یار، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم پچھلے 10 سال سے ان سے منسوب ہو، اور 10 سال کوئی اتنا کم عرصہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یوں افراتفری میں تو کچھ بھی ڈھنگ سے نہیں ہو سکے گا، اور مجھے جو تمہاری شادی کا اتنا ارمان ہے اس کا کیا ہوگا؟ رابعہ نے بےچارگی سے ماہم کی طرف دیکھا، جو اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے پیار سے استغفار کرنے لگی۔ میں اتنی اہم ہوں تمہارے لیے کہ میرے پیچھے اپنی شادی گول کر دو گی؟ بالکل، کوئی شک ہے کیا؟ نہیں بھائی، میری کیا مجال جو اتنی پیاری لڑکی کے خلوص پر شک کروں؟ ماہم نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کی گلابیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل کر رہا ہے آج ہی بھابھی بنا کر لے جاؤ۔ ویسے اگر اس دفعہ بھائی مان گئے پھر تو پھنس جاؤ گی تم، اور میرا خیال ہے وہ مان ہی جائیں گے، بہت دن ہو گئے تمہاری محبت کو دل میں چھپاتے ہوئے۔ تمہاری خوش فہمیاں۔ رابعہ نے طویل ٹھنڈی سانس کھینچی۔ چند کارڈ بھیجنے اور برتھ ڈے وش کرنے سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں؟ کبھی منہ سے تو انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن خیر، ابھی محبت میرا مسئلہ نہیں۔ اگر آنٹی نے شادی کا شوشہ چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہونا ہے، مزے سے دلہن بن کر آ جانا ہمارے پورشن میں۔ ویسے بھی میری شادی کے بعد گھر سونا ہو جائے گا۔ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ عمر، جو غیر ارادی طور پر رابعہ کو ڈھونڈتا ہوا اوپر آیا تھا، ماہم کی آخری بات سننے کے باوجود انجان بنتے ہوئے ماہم سے پوچھنے لگا۔ نیوی بلو کلر کی پینٹ اور کیمل کلر کی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ لور کی مدہوش کن خوشبو اس کے وجود سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ماہم نے چھینتے ہوئے ایک چپت اس کے شانے پر لگا دی اور پھر اپنی بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو دانتے تلے دبائے تیزی سے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ رابعہ ماہم کے یوں واک آؤٹ کرنے پر ذرا سی بد مزہ ہوئی، اور پھر جیسے ہی عمر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ماہم کی پیروی کرنا چاہی، عمر سرعت سے اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑو! عمر کی طرف دیکھے بغیر وہ بے لچک اور سخت انداز میں بولی تھی، مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا، بلکہ ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اسے اپنے نظروں کے اثار میں لیتے ہوئے وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا، پھر طویل سانس کھینچی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تم سے ایسا کوئی مذاق نہیں کروں گا۔ میں سچ میں اتنا شرمندہ ہوں کہ تم سے معافی مانگنے کا بھی حوصلہ نہیں مجھ میں، مگر کل میری فلائٹ ہے، سوچا جانے سے پہلے ایکسکیوز کر لوں، ورنہ تو وہاں جا کر بھی پچھتاوا ہی رہے گا۔ تم نے جس مقصد کے لیے وہ گھٹیا مذاق کیا وہ مقصد تو پورا ہو گیا، پھر اب ایکسکیوز کس بات کے لیے؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ ایک دم سے بفری، اور پھر اتنے دنوں بعد اسے معذرت کا خیال آیا تھا، یہ بات بھی اسے تپانے کے لیے کافی تھی۔ اور تم نے نیا کیا کیا ہے؟ تم تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہو، رلا دیتے ہو اور پھر معافی مانگ لیتے ہو۔ مگر نہیں عمر، مجھے تم سے اتنا بے تکلف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ تم یوں میری ذاتیات میں دخل اندازی کرتے پھرو، مجھے تیمور کی نظروں میں بے عزت کرنے کے لیے ایسی فضول حرکتیں کرو۔ کیا ملتا ہے تمہیں مجھے ستا کر؟ کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ اب نہیں کروں گا۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، لہجے میں اچانک سنجیدگی درائی تھی۔ تم میرے بارے میں اتنا غلط سوچنے لگی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا، بس اتنی چھوٹی سی بات پر تم اتنی بدظن ہو گئی مجھ سے۔ میں تمہیں تیمور کی نظروں سے کیوں گرانا چاہوں گا؟ وہ بھائی ہے میرا، ہاں اس سے ملنے والی اہمیت پر مجھے رشک آتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تم دونوں کی خوشیوں کا دشمن ہوں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ رابعہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی باتوں کی تردید کی، مگر یہ بات سچ ہے کہ تم ہمیشہ شعوری یا لاشعوری طور پر مجھے ہرٹ کرتے رہے ہو۔ دوستی یوں نہیں ہوتی عمر، تم سے اچھے تو تیمور ہے، وہ اگر مجھ سے محبت کا ڈرامہ نہیں کرتے تو کم از کم میری دل آزاری بھی تو نہیں کرتے، انہیں کم از کم میرے احساسات کا کچھ تو خیال ہے، مگر تم اس معاملے میں بھی ان سے بہت پیچھے ہو، تم کبھی بھی ان جیسے نہیں بن سکتے۔ میں ان جیسا بننا بھی نہیں چاہتا، عمر کے لہجے میں واضح ناگواری تھی، جسے رابعہ نے بھی شدت سے محسوس کیا تھا۔ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی، میں جیسا اندر سے ہوں ویسا باہر سے ہوں، بھیس نہیں بدلے جاتے مجھ سے، مگر تمہیں تو کچھ بھی کہنا فضول ہے، تمہیں تو وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا رابعہ، سچ ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر چہرے تو یوں بھی دھوکہ کھاتے ہیں، مگر تم کہاں سمجھو گی؟ اب اس بیکار کے فلسفے سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ رابعہ نے تیکھے چتونوں سے اس کی طرف دیکھا، لہجے میں تعصب کے ساتھ ساتھ استضاء بھی تھا۔ تم ان کی مخالفت میں اس حد تک چلے جاؤ گے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم نے کہا تمہیں ان پر رشک آتا ہے، مگر نہیں، تم ان سے حسد کرتے ہو، اپنی قابلیت کے بلبوتے پر جو مقام انہوں نے سب کی نظروں میں بنایا ہے وہ کھٹکتا ہے تمہیں، مگر حسد کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا عمر،
اس سے صرف تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ میں جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی رہتی ہوں کہ یہ کرو، یہ مت کرو، اس کا پیچھا چھوڑ دو، اسے دوست بناؤ، تو یہ سب کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ میں دل سے تمہاری خیر خواہ ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسے سب تیمور کو سراہتے ہیں تمہاری بھی تعریف کریں، مگر تم نے کبھی بھی میرے خلوص کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، الٹا مجھے تیمور جیسے باکردار شخص سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے عمر، وہ تم جیسے نہیں ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو تم۔ میں کبھی بھی ان کے خلاف تمہاری کسی بات کو نہیں مان سکتی۔ تو ٹھیک ہے، مت مانو، میرا کیا نقصان ہے؟ وہ اچانک ہی بفر اٹھا تھا، اور یہ اس کی اضافی خاصیت تھی کہ غصے کے وقت وہ ہر طرح کا لحاظ بھول جاتا تھا۔ تم ان کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہو۔ یہ بات اگر ان کے اسپاٹ رویے سے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو جب وہ منہ سے کہہ دیں گے تب سمجھ لینا۔ وہ لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ رابعہ کو عمر کی ذہنیت پر افسوس ہوا، تبھی اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں ان کی زندگی میں نہیں بھی ہوں تو بھی یہ تمہارا اور درد سر نہیں ہے۔ ہاں واقعی، اس نے پہلی بار رابعہ کے لہجے میں اجنبیت محسوس کی تھی، اور اسے حقیقتاً اس کی باتوں سے دکھ بھی پہنچا تھا، اور جب وہ بولا تو یہی شکستگی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ میری ساری باتیں اور خدشات جھوٹ نکلیں اور تمہارا مان اور خواب سلامت رہیں۔ تم جانتی ہو کچھ دن پہلے میں کوئی بات بتانے جا رہا تھا، مگر نہیں، جب تمہیں میری بات کا یقین ہی نہیں تو کچھ بھی کہنے سننے کا کیا فائدہ؟ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ سرعت سے واپس پلٹ گیا، جبکہ پیچھے کھڑی گمسم سی رابعہ اس کے لب و لہجے کی غمگیرتا پر غور کرتی رہ گئی۔ کوئی بوجھ سا تھا جو دل پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ عمر شارجہ واپس چلا گیا تھا، اور ادھر ماہم کی شادی کی ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی تھی۔ گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ عائشہ اور فاخرہ بیگم بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی۔ تیمور بھی اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے اکلوتی بہن کی شادی کی تیاریوں میں پیش تھا۔ اندر باہر کی ساری ذمہ داریاں اسی کے سر تھی۔ بے شک وہ ماہم سے زیادہ پیار نہیں جتاتا تھا، مگر اس وقت وہ اچھا بھائی ہونے کا پورا ثبوت دے رہا تھا۔ رابعہ کے ذہن میں اکثر عمر کی باتیں گردش کرتی تھی اور وہ الجھ کر رہ جاتی تھی۔ عمر کی عادت تھی فضول ہانکنے اور مذاق کرنے کی، مگر جس لہجے میں اس نے وہ سب کہا تھا وہ نظر انداز کرنے کے لائق نہیں تھا۔ وہ خود تو چلا گیا تھا، مگر اس کے ذہن میں بے شمار سوالات چھوڑ گیا تھا۔ وہ تیمور کے بارے میں اسے کیا بتانا چاہتا تھا؟ اس نے اتنے وثوق سے کیوں کہا تھا کہ وہ تیمور کی زندگی میں کہیں نہیں ہے؟ اس نے ایسا کیوں کہا تھا کہ چہرے دھوکہ دیتے ہیں؟ عمر ایسی باتیں پہلے تو نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ اسے تیمور کے حوالے سے چھیڑتا رہا تھا۔ پھر اس دفعہ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنا جنونی ہو رہا تھا؟ وہ اگر اس سے خفا ہو کر نہ گیا ہوتا تو شاید وہ پوچھ ہی لیتی، اور ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ اس نے عمر کو منانے میں پہل کی ہو۔ خواہ غلطی اس کی ہوتی یا نہ ہوتی، ہمیشہ وہی مناتا تھا، اور بڑے سے بڑے جھگڑے کو چند دن بعد بھول بھی جاتا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اتنی دور جانے کے بعد اس نے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، کوئی فون، نہ ای میل، اور اس سے لاکھ خفگی کے باوجود وہ لاشعوری طور پر اس کے فون کی منتظر تھی۔ پتہ نہیں کچھ جاننے کا تجسس تھا یا پھر وہ شروع سے ہی عمر حسن کی عادت تھی۔ اور تیمور حزین جس چہرے کو ڈھونڈتا تھا وہ چہرہ اسے پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ اکثر وہ رات کو بے مقصد سڑکیں ناپتا تھا، اس امید پر کہ شاید وہ چہرہ اسے کبھی نظر آ جائے، وہ چہرہ جسے وہ ڈھنگ سے نہ جانتا تھا اور نہ جیسے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ بس ایک بار اسے چہروں کے ہجوم میں دیکھا تھا، اور پھر وہ چہرہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کون تھی، کیا نام تھا اس کا، کہاں کی رہنے والی تھی، کہاں جا رہی تھی؟ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا، مگر اپنے دل کو پہلی بار کسی کے لیے دھڑکتا ضرور پایا تھا، اور یہ بھی دل کا پاگل پنی تھا جو اب بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، جیسے وہ اچانک ہی مل جائے گی۔ بھلا اگر اس نے ملنا ہوتا تو بچھڑتی ہی کیوں؟ اسے تو شاید یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ تیمور نامی وہ اجنبی جس نے برستی بارش میں اسے بس اسٹاپ تک ڈراپ کیا تھا، وہ دل میں اس کے لیے شوق کی کتنے جہان سجائے بیٹھا تھا۔ وہ آج بھی اسے چہروں میں کھوجتا تھا، اور اپنی اس دیوانگی پر اکثر اسے ہنسی آتی تھی۔ اپنی اس دیوانگی کے ہاتھوں وہ کتنا خوار ہوا تھا۔ ریڈ لائٹ ایریا جیسی بدنام زمانہ جگہ کو بھی اس چہرے کی تلاش نے اسے کھنگالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ذرا کسی چہرے پر اسے اس چہرے کا گمان ہوتا، اور وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کی تلاش اور جستجو میں نکل کھڑا ہوتا۔ محبت انسان کو یوں خوار کرتی ہے، اس سے پہلے ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور وہ اتنے سالوں کی لا حاصل تلاش کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں پر امید تھا کہ ایک دن وہ اسے مل جائے گی۔
پتہ نہیں اسے اپنے جذبوں پر یقین تھا یا پھر اس ذات پر جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، نگاہوں سے پرے ہو کر ہمارے دل میں رہتے تھے، مگر اب کہ ہوا ہے یوں، نگاہوں سے پرے ہو تم، ہمارا دل بھی خالی ہے۔ رابعہ بے دلی سے عمر کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک اس کی نصابی کتاب سے ایک تصویر پھسل کر اس کے قدموں میں گری۔ وہ اس کی الماری کی سیٹنگ کر رہی تھی، پرانی کتابوں کی جگہ کچھ نئی کتابیں لگا رہی تھی، جب اسی افراتفری میں وہ تصویر اس کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ اس نے جھک کر تصویر اٹھائی۔ تصویر کی پشت پر لکھی یہ خوبصورت سی نظم اسے ایک لمحے کے لیے الجھن میں ڈال گئی۔ اس نے فوراً تصویر کا رخ بدلا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت کے گلے میں بازو ڈالے ایک خوبصورت سی لڑکی پوری زندہ دلی سے کھلکھلا رہی تھی۔ رابعہ نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ اس نے اس لڑکی کو پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کا مطلب تھا عمر نے اس لڑکی سے اپنے تعلق کو اس سے دانستہ چھپایا تھا، ورنہ یہ تو غیر یقینی سی بات تھی کہ وہ اپنا کوئی بھی افیئر اس سے چھپا کر رکھتا، اور شاید افیئر تھا بھی نہیں۔ تصویر کی پشت پر عمر کے ہاتھ کی لکھی وہ نظم رابعہ کے ذہن میں ابھرنے والے بہت سے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ تصویر کے ایک طرف تصویر والی کا نام اور مقام لکھا ہوا تھا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں بہت سے جھماکے ہوئے تھے۔ تو تم محبت کے معاملے میں مجھ سے بھی رازداری برتنے لگے عمر؟ اس نے ریک سے ٹیک لگا کر سوچا۔ ملیحہ احمد فرام شارجہ۔ اس نے ایک نظر پھر تصویر اور اس نام پر ڈالی، اور اسے اب عمر کی ضد کی وجہ پتہ چلی جو اس نے دوران تعلیم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شارجہ جانے کے بارے میں کی تھی۔ کون سی کشش اسے وہاں کھینچ رہی تھی، یہ ادراک اب ہوا تھا۔ وہ سمجھتی تھی وہ صرف لڑکیوں سے کھیلنا اور انہیں بے وقوف بنانا جانتا ہے، مگر کوئی لڑکی اس کی ذات میں اس قدر گہرائی سے اتری ہوئی ہے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تصویر کو دوبارہ کتاب میں رکھنے لگی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ چہرے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے عمر کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اب آ گیا تھا۔ وہ عمر حسن کو جتنا آسان سمجھتی تھی اتنا آسان وہ تھا نہیں، بظاہر کھلنڈرا اور شوخ، مگر اندر سے اتنا ہی گہرا۔ تصویر پر درج تاریخ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ عمر کی زندگی میں بہت پہلے سے تھی، اور عمر نے پھر بھی اسے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ یہ اس کی احتیاط ہی تو تھی۔ تصویر کو مٹھی میں دبائے وہ تیزی سے عمر کے کمرے سے نکل گئی۔ کارلٹن ہوٹل میں ملیحہ کے ساتھ کافی پیتے ہوئے وہ شیشے کے پار دیکھتا ہوا کچھ کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کافی حشاش بشاش تھا، مگر آنکھیں تب بھی لہجے کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ مگر جو بحرانی اب آنکھوں میں اتری تھی اس نے ملیحہ کو بے چین کر دیا تھا۔ پتہ نہیں باہر دیکھتے دیکھتے کس منظر میں وہ اتنا کھو گیا تھا کہ اسے بھی فراموش کر بیٹھا تھا۔ ملیحہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا جو کسی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر مجبور کر دے۔ تبھی ٹیبل کے کنارے پر جمے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کا نرم سا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ اسے باہر سے کھینچ کر دوبارہ اندر لائی۔ خیریت ہے؟ یہ آج بات بات پر کہاں گم ہو رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو باہر؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے اسے ٹالا، مگر ملیحہ سے کچھ بھی چھپانا کہاں ممکن تھا۔ وہ تو اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اور پھر جو لوگ دلوں میں بستے ہوں ان کے بارے میں تو چھٹی حس ویسے بھی غیر معمولی کام کرتی ہے۔ وہ عمر کی زندگی میں پچھلے 5 سال سے تھی۔ یہ کوئی اتنا طویل عرصہ تو نہیں تھا، مگر وہ اس کے مزاج کے بہت سے موسموں سے آگاہ تھی، اس کی پسند ناپسند، خواب خواہش، محرومیاں۔ عمر نے اس سے کچھ چھپایا بھی کب تھا، مگر پھر بھی بہت کچھ تھا جو اس سے مخفی رکھا ہوا تھا، اور جسے جاننے کے لیے وہ بے چین بھی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے جب ان کی فیملی شارجہ شفٹ ہوئی تو عمر کی جدائی نے اسے کس قدر نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اس کی کالج فیلو تھی، اس کی ہم مزاج تھی، اور بس پھر کب اور کیسے عمر حسن اس کے لیے ہر رشتے سے بڑھ کر اہم ہو گیا تھا، اسے خود بھی اس بات کا احساس نہ ہو سکا۔ شارجہ آنے کے بعد بھی اس نے عمر سے قلبی رابطہ برقرار رکھا تھا، اور خود بھی کافی فرینڈلی اور زندہ دل تھا، سو ہمیشہ اس کی طرف سے بھی بڑے دوستانہ جواب موصول ہوتے تھے۔ مگر وہ اس کے لیے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر شارجہ چلا آئے گا، یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ زندگی ایک دم سے اس کے لیے بہت حسین ہو گئی تھی۔ عمر کی زندگی میں وہ اہم مقام رکھتی تھی، یہ احساس ہی اسے تقویت دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو باہر؟ اسے ایک بار پھر باہر کی طرف دیکھتا پا کر ملیحہ نے بے چینی سے پوچھا، اور اس کے لہجے کے تجسس نے عمر کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکان بکھیر دی تھی۔ مانگنے والی کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ بس یہیں کسر رہ گئی تھی۔ ملیحہ نے ناگواری سے ناک سکیڑی۔
سامنے بیٹھی اتنی حسین لڑکی نظر نہیں آ رہی جو راہ چلتی فقیرنیوں کو اتار رہے ہو؟ اس میں تم سے زیادہ کشش ہے یار، تم کیا ہو اس کے سامنے؟ عمر نے مصنوعی ٹھنڈی سانس بھری۔ ملیحہ نے کرسی گھسیٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، دیکھتے رہو اسے جی بھر کر، میں تو چلی۔ اور ہاں، اگلی دفعہ کسی فقیرنی راہ چلتی کو لے کر ہی آؤٹنگ پر نکلنا۔ پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے مصنوعی خفگی دکھائی، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، مگر اسے لائن پر لانے کے لیے خفا ہونا ضروری تھا۔ عمر نے ہنستے ہوئے سرت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھایا اور پھر ذرا سا آگے ٹیبل پر جھکتے ہوئے شرارت امیز سنجیدگی سے بولا، تم کیا کم ہو کسی فقیرنی سے؟ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہو میرے، میں تو کسی بھی کام کا نہیں رہا۔ مگر میرا کشکول تمہاری محبت سے تو پھر بھی خالی ہی ہے۔ ملیحہ نے برا منائے بغیر آزردگی سے عمر کی طرف دیکھا، جس کے مسکراتے لب یکدم سمٹے تھے۔ اس سوال پر وہ یوں ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ تم میری زندگی میں تو ہو نا؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد اس نے ملیحہ کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا تھا، جس پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ زندگی میں تو تمہارے اور بھی بہت سے لوگ ہیں عمر، پھر ایک میرا اضافہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تم نے وہ شعر سنا ہے، مجھے نہ ڈھونڈ زمین و آسمان کی وسعت میں تیرے دل میں نہیں ہوں تو پھر کہیں بھی نہیں ہوں، سو جب تک میں تمہارے دل میں جگہ نہ پالوں مجھے اور کہیں بھی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یار محبت کو مانتا نہیں میں، ورنہ شاید میرا پہلا اظہار محبت تمہارے ہی نام ہوتا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ عجیب یاسیت بھرے لہجے میں بولا تھا، اور جتنی مستقل مزاج تم ہو سکتا ہے مجھے اس جذبے سے روشناس کروا دو، ورنہ میں تو اپنی کزن کی اس شاعری پر یقین رکھتا ہوں کہ محبت ایک دھوکہ ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو ہم خود کو اکثر دیتے رہتے ہیں، کبھی اس کا ہدف وہ شخص ہوتا ہے جسے ہم خود سے بڑھ کر چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سو میرا بھی یقین نہیں ہے، ورنہ کیا محبت اور کیا اس کی حقیقت؟ اگر یہ کوئی اتنی ہی پاورفل چیز ہوتی تو میری ماں میرے باپ کے مرنے کے بعد اس کی اکلوتی اور آخری نشانی کو یوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہ جاتی۔ مانا کوئی مجبوری ہوگی ان کی، مگر وہ بعد میں کبھی تو مجھ سے ملنے آ سکتی تھی، لیکن انہوں نے تو مجھے یوں فراموش کر دیا جیسے عمر نام کا کوئی بچہ ان کا تھا ہی نہیں۔ یہ سچ ہے، آنٹی لوگوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر زندگی میں کمی ہمیشہ چیزوں کی ہی تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے پیار سے میری پرورش کی، مگر کسی بھی غلط کام پر مجھے ٹوکا نہیں، مجھ پر سختی نہیں کی، میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی، حالانکہ میری شدید خواہش تھی کہ مجھے بھی ڈانٹ یا مار پڑے، بالکل ویسے ہی جیسے تیمور، ماہم اور رابعہ کو ان کی شرارتوں پر پڑتی تھی۔ مگر مجھے ہمیشہ سب سے الگ رکھا گیا۔ میں اگر ان کے بیٹوں جیسا تھا تو انہیں مجھے بھی تیمور کی طرح رکھنا چاہیے تھا، پر وہ لوگ مجھے زیادہ اہمیت دیتے گئے، وہ اہمیت جس کا میں بھوکا نہیں تھا۔ ریلیکس عمر، بابا تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں روایتی قسم کے ظالم اور سخت گیر تایا تائی نہیں ملے۔ تمہیں اگر اتنی محبت سے انہوں نے پالا ہے تو یہ تو ان کا تمہاری ذات پر احسان ہے۔ ملیحہ نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانا چاہا۔ وہ اکثر اسی طرح باتوں ہی باتوں میں اپنی کسی محرومی پر دل گرفتہ ہو جاتا تھا اور پہرو کرتا رہتا۔ تب وہی تھی جو اسے ان محرومیوں کے گرداب سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے دلائل اکٹھے کرتی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عمر فوراً سنبھلا۔ خود کو سمیٹنے میں لمحہ ہی تو لگا تھا۔ ملیحہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جو ابھی باہر دیکھ رہا تھا تو سچ میں کسی مانگنے والی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے وہ بار بار چوم رہی تھی، شاید بیمار تھا وہ، اور ایک دوسرا بچہ تھا جس کی اس نے انگلی پکڑ رکھی تھی۔ وہ ان دونوں کو اپنے وجود سے لپٹائے بھیک بھی مانگ رہی تھی اور بار بار انہیں چومے بھی جا رہی تھی۔ اور جانتی ہو، مجھے ان گندے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس بچوں پر بے تحاشا رشک آ رہا تھا۔ اگر میں وہاں سڑک پر ہوتا تو ان بچوں کو غور سے ضرور دیکھتا اور ان کی ماں سے پوچھتا کہ ان میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں، وہ ان کے لیے اتنی ہراساں کیوں ہو رہی ہے، وہ ان کو کہیں چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی۔ بس کرو عمر، کیوں اتنے جذباتی ہو رہے ہو؟ ملیحہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی اور پھر اس کے شانوں پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے نرمی سے بولی، چلو گھر چلتے ہیں، آج تمہیں اپنی مما سے ملواتی ہوں۔ پتہ نہیں کبھی کبھی یہ پاگل پن کے دورے تم پر کیوں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مجھے تو تم جب سے واپس آئے ہو کافی کھسکے ہوئے لگ رہے ہو، بتاتے بھی نہیں ہو اور ڈھنگ سے کچھ چھپا بھی نہیں پا رہے۔ کیا چھپاؤں گا یار، کچھ بھی نہیں ایسا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، اور تم ماہم کی شادی کا بھی کہہ رہے تھے، کیا خیال ہے میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ اس بہانے تمہارا گھر بھی دیکھ لوں گی اور گھر والے سے بھی مل لوں گی، خاص طور پر رابعہ سے، اس کا ذکر بہت ہوتا ہے تمہاری باتوں میں۔
ذرا دیکھوں تو صحیح موصوفہ کو، کیسی ہیں؟ تم نے تو دیکھا ہے اسے تصویروں میں، اور کیسے دیکھو گی؟ تصویروں میں ہی دیکھا ہے نا، کبھی روبرو تو نہیں ملی۔ تم نہیں لے جانا چاہتے تو صاف کہو۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تمہاری مما اجازت دے دیں گی۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں، پھر پاکستان میں ہمارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، میں ان سے ملنے کے بہانے چلی جاؤں گی۔ اور اگر مما کو میں تمہارے بارے میں بتا دوں تب بھی انہوں نے نہیں روکنا، وہ تمہیں اچھا لڑکا سمجھتی ہیں تو اعتراض نہیں کریں گی۔ اور اگر تمہاری جگہ ان کی کوئی سگی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی وہ اتنی ہی بے فکری کا مظاہرہ کرتی؟ عمر کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی جس نے ملیحہ کو چونکایا تھا۔ یقیناً انہیں اپنے سارے بچوں پر بہت اعتماد ہے۔ اپنے بچوں پر اعتماد ٹھیک ہے، مگر کسی دوسرے کی گارنٹی دینا مشکل ہے آج کل۔ گھر چلو، پتہ نہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو آج۔ آج نہیں، پھر کبھی صحیح، ابھی تو بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کروں گا۔ ملیحہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں ملیحہ، موڈ نہیں آج، پھر کبھی صحیح، تم اپنی مما کو میرا سلام کہنا۔ اوکے، ملیحہ نے شانے اچکائے اور پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوٹل کی لابی سے باہر نکل آئے۔ تیمور، بات سنو بیٹا۔ وہ جو کوٹ کندھے پر ڈالے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، عائشہ بیگم کی پکار پر بے ساختہ رکا، گھوم کر ان کی طرف پلٹا جو کافی دیر سے اس کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی جو رات کے 11 بجا رہی تھی، اور پھر وہ ان کے پاس چلا آیا۔ جی امی، خیریت؟ آج جاگ رہی ہیں اب تک؟ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بس تمہارا انتظار کر رہی تھی، دن میں تو ہاتھ لگتے نہیں ہو۔ عائشہ بیگم نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ دھیمے سے ہنس پڑا۔ آپ کے سامنے ہی میری ساری مصروفیات ہیں امی، لیکن آپ یہ بتائیے انتظار کیوں کر رہی تھی میرا؟ تمہاری رائے لینی تھی اس لیے۔ عائشہ بیگم نے جان بوجھ کر مبہم انداز اپنایا جس پر دھیان دیے بغیر وہ روانی سے بولا، کس چیز کے بارے میں؟ چیز نہیں، لڑکی کے بارے میں۔ رابعہ کے حوالے سے کیا سوچا ہے تم نے؟ 10 سال ہو گئے اسے تمہارے نام کی انگوٹھی پہنے، اور فاخرہ بھی منہ سے نہ کہے، مگر بچے کی فکر تو اسے بھی لاحق ہے۔ تم نے عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال جاتے ہو۔ تم اس کے ساتھ شادی کے لیے سیریس بھی ہو یا نہیں؟ عائشہ بیگم کے لہجے کی نرمی تھوڑی سی سختی میں بدلی تھی، کیونکہ رابعہ کے حوالے سے تیمور کا خاموش رویہ انہیں الجھا رہا تھا۔ تبھی تو کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھے بغیر انہوں نے ڈائریکٹ اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تیمور ان کی بات سن کر پہلے تو بری طرح ٹھٹکا تھا اور پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا، جبکہ اس کی خاموشی پر عائشہ بیگم کا دل ہولنے لگا، جیسے ان کے خدشات درست ثابت ہونے جا رہے ہوں۔ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے امی؟ میں تو کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا۔ پہلے ماہم کے فرض سے تو سب کو دوش ہو جائیں۔ وہ جیسے خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اقرار کرے یا انکار، تبھی جذبز ہوتے ہوئے پہلو تہی کرنے لگا۔ ایک طرف دل تھا تو دوسری طرف ماں تھی، وہ دونوں کی حق تلفی کرنا نہیں چاہتا تھا، اور عائشہ بیگم کے اطمینان کے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے صاف انکار نہیں کیا تھا۔ تبھی اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، رابعہ بھی کسی کی بیٹی ہے تیمور، اور بیٹیوں کو یوں بلا جواز گھر بٹھانا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بہن کی شادی کی اتنی فکر ہے، اور وہ کیا تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی؟ اتنے سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے، مگر تم تو پتھر ہو جس سے وہ اپنا سر پھوڑ رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، مگر میں ابھی شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، وہ بے چارگی سے بولا۔ نہیں ہو تو ہو جاؤ، ہم کون سا کل ہی تمہاری شادی کر رہے ہیں؟ ابھی ایک ماہ ہے تمہارے پاس، عمر کے ایگزامز کے بعد کی ہی کوئی تاریخ رکھیں گے، اور میرا خیال ہے اتنا وقت بہت ہے ذہن بنانے کے لیے۔ رابعہ کوئی غیر نہیں، گھر کی بچی ہے، اور میرا نہیں خیال اس سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں تمہیں کوئی مشکل ہوگی۔ پتہ نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں اسے زیادہ خوش نہیں رکھ پاؤں گا، وہ سر جھٹک کر بیزاری سے بولا۔ اس کے اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے، آپ جانتی تو ہیں۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں بیٹا، مزاجوں میں فرق تو ہوتا ہی ہے، اور پھر زندگی کے سفر میں کسی ایک کو تو سنجیدہ ہونا ہی چاہیے۔ تمہیں اگر اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ، انہوں نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، اور وہ ایک دم سے چپ ہو گیا تھا۔ اگر وہ اعتراض کی جگہ پسند پوچھتی تو شاید وہ انہیں کچھ بتا ہی دیتا، مگر بتانے لائق اس کے پاس تھا ہی کیا، صرف ایک لا حاصل سی تلاش۔ مجھے بہت ارمان ہے تمہاری شادی کا تیمور، تم فضول کے وسوسے ذہن سے نکال دو، انشاءاللہ تم ایک آسودہ زندگی گزارو گے۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتے ہوئے وہ پیار سے اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گئی، اور وہ اپنی جگہ پر ساکت سا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ دل نے جو عہد باندھا تھا کہ وہ نہیں تو کوئی نہیں، اس کی خاموشی کی بھینڑ چڑھ گیا تھا، اور اب اس نے خاموش رہ کر دھوکا ہی تو دینا تھا، خود کو یا پھر رابعہ سکندر کو، مسکراتی آنکھوں والی لڑکی جو نہ جانے انجانے میں اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر بیٹھی تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کبھی اس کے لیے دھڑکا ہی نہیں تھا۔
مگر ہر تعلق دل کا تو نہیں ہوتا نا، اور وہ ایسا ہی کوئی تعلق رابعہ سکندر سے جوڑنے جا رہا تھا۔ موسم، خوشبو، باد صبا، چاند، شفق اور تاروں میں کون تمہارے جیسا ہے؟ وقت ملا تو سوچیں گے۔ تیمور کی جانب سے پچھلے سال سالگرہ پر موصول ہونے والا وشنگ کارڈ اور اس میں رکھا ہوا ڈائری کا یہ ورق جس پر یہ خوبصورت سا شعر لکھا ہوا تھا، بے ساختہ اس کا دل دھڑکا۔ ہونٹوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے ریک میں سے شاعری کی وہ کتاب نکالی جو تیمور نے اسے پچھلی بار گفٹ کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کتابیں ہی تو تحفے میں دیا کرتا تھا۔ کتاب کی شفاف جلد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ تیمور کے بارے میں سوچنے لگی۔ پہلے سے کتنا بدل گیا تھا وہ۔ جب سے ان کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی تب سے اس کے رویے میں واضح بدلاؤ آیا تھا۔ اب نہ صرف وہ اس سے ہنس کر بات کرتا تھا بلکہ اکثر اسے شاپنگ پر بھی لے جاتا اور پھر جس چیز پر وہ ہاتھ رکھتی اسے بلا جھجک خرید لیتا۔ رابعہ کو یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے پچھلے رویوں کی تلافی کر رہا ہے، مگر جو بھی تھا اسے خوشی تھی کہ تیمور کو آخر اس کا کچھ خیال تو آیا۔ تیمور اس کے لیے ایک الجھی پہیلی تھا جسے وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکی تھی اور اب تو یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور فی الحال کسی بھی طرح سے کوئی وش اسے موصول نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ کون اسے سب سے پہلے وش کرتا ہے، مگر ماہم کو یاد رہا نہ کوریئر سروس والا تیمور کی طرف سے بھیجا جانے والا بوکے اور وشنگ کارڈ لایا، اور نہ ہی عمر کو توفیق ہوئی، اور عمر کا خیال آتے ہی اس کے خیالات کو یکدم بریک لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ عمر نے اسے وش نہیں کیا تھا، ورنہ وہ تو گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ اسے جنم دن کی مبارکباد دیتا تھا۔ وہ اسے لاکھ جھگڑتی کہ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، وہ اسے وش نہ کیا کرے، مگر وہ عمر ہی کیا جو کوئی بات مان لے، اور اب وہ ان باتوں کا اسے کتنا عادی بنا گیا تھا۔ وہ کہتا تیمور بھی تو تمہیں وش کرتا ہے، پہلے اسے روکو، اور وہ بے بس سی ہو کر سوچتی کہ وہ بھلا تیمور کو کیسے منع کر سکتی ہے۔ اس کی طرف سے سال بعد ملنے والے چند الفاظ اور پھول ہی تو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ وہ اس سے اتنا بھی غافل نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی، اور وہ بھی منع کر دے تو پھر اس کے دامن میں کیا رہ جاتا ہے۔ الماری کا پٹ کھولے وہ ان تینوں لوگوں کے دیے ہوئے ڈھیروں گفٹس دیکھ رہی تھی۔ ماہم اور تیمور کی مصروفیات کا اندازہ وہ لگا سکتی تھی، مگر عمر نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا تھا، اور کیوں کیا تھا یہ سوچ کر ہی اسے جلن ہونے لگی۔ اس نے الماری سے ایک تصویر نکالی اور اسے پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس پر کٹی کے پیچھے لگ کر مجھے بھول جائے گا تو کیا میں زندہ نہیں رہوں گی؟ دفع ہو، بھولا رہے، مجھے کیا؟ وقت شاید ہر تعلق کی اہمیت کو یوں ہی ختم کر دیتا ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے دھڑام سے الماری کا اوپر والا پٹ کھولا اور پھر نفرت سے اس کے بھیجے ہوئے گفٹس کو نچلے خانے میں ٹھونسنے لگی۔ اوپر کا ریک خالی کر کے وہ کچھ پل کھڑی دکھ بھری نظروں سے اس ٹیڈی بیئر کو دیکھنے لگی جو عمر نے اسے پچھلی بار شارجہ سے بھیجا تھا، اور اس ٹیڈی بیئر کو دیکھتے ہوئے اسے عمر کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے کہا تھا وہ تیمور کی زندگی میں کہیں بھی نہیں، مگر اس کا دعویٰ غلط تھا، وہ تو تیمور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ اب تو دن بھی گنتی کے ہی بچے تھے۔ تم نے مجھے کیوں بدظن کرنا چاہا تھا عمر؟ تم نے وہ سب کیوں کہا تھا؟ اس نے تصور میں عمر سے شکوہ کیا۔ پھر ٹیڈی بیئر کو اٹھا کر وہ اپنے بیڈ کی طرف چلی آئی جہاں پہلے ہی تیمور کے وشنگ کارڈز کا ڈھیر لگا تھا۔ ٹیڈی بیئر ایک طرف رکھ کر وہ وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ آج تیمور کے ساتھ جا کر اس نے اپنی پسند کا برائڈل ڈریس لانا تھا، اور مما 3-4 دفعہ اسے تیار ہونے کا کہہ کر جا چکی تھی، مگر وہ یوں ہی کسل مندی سے بیٹھی رہی۔ جانتی تھی تیمور اتنی جلدی کہاں تیار ہوگا جانے کے لیے، اور کچھ دھیان اپنی سالگرہ تک گیا تو دل محسوس کر پرانے کارڈز کھنگالنے لگی، مگر کچھ دیر میں ہی اکتا کر کارڈز وہیں چھوڑ کر وارڈروب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ سوٹ کا انتخاب ہی کر رہی تھی جب تیمور کی آواز پر بوکھلا کر پیچھے پلٹی۔ وہ کھلے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا، بلیک ٹراؤزر پر ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ پہنے۔ وہ رف ہولیے کے باوجود کافی گریسفل لگ رہا تھا۔ رابعہ نے نظریں چرائی، دل یکدم انوکھی لے پر دھڑکا تھا۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ بازار نہیں چلنا؟ تیمور کے لہجے میں حیرت تھی، تبھی وہ سٹ پٹائی۔ نہیں بس میں ابھی آئی، آپ بیٹھیے پلیز۔ جلدی میں جو سوٹ ہاتھ لگا وہ کھینچ کر تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی، اور تیمور اس کی بے پرواہیوں پر سر جھٹکتا اندر چلا آیا تھا۔ نہیں جانتا تھا اندر ایک طوفان اس کا منتظر ہے، اگر پتہ ہوتا تو شاید یہیں سے واپس پڑ جاتا۔ گاڑی کی بیک سے ٹیک لگائے کوئی 10ویں سگریٹ تھی جو اس نے سلگائی تھی۔ ذہن اس قدر منتشر ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ رابعہ کی ہنگامی شادی اس کے لیے ایک شوق ثابت ہوئی تھی، اور اوپر سے اس کی خود ساختہ ناراضی۔ اگر اسے وہم بھی ہوتا کہ وہ یوں روٹھ جائے گی، بدگمان ہو جائے گی، تو وہ کبھی وہ سب نہ کہتا جو اپنی بے وقوفی اور جذبات کے ہاتھوں کہہ بیٹھا تھا۔ پوری دنیا میں ایک وہی لڑکی تو تھی جس کے لیے وہ کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتا تھا،
اور پھر یہ تو تصور بھی محال تھا کہ وہ اس کے حق میں برا چاہے، اس کی خوشیوں سے جلے۔ رابعہ نے کتنا غلط سوچا تھا اس کے لیے۔ اسے جب بھی اس کی باتیں یاد آتی دل میں کسک سی محسوس ہوتی۔ وہ کم از کم اس کے حق میں کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا تھا، مگر یہ بات اسے کون سمجھاتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے ہلکا ہلکا ٹمپریچر تھا اور کچھ اس نے سگریٹ پھونکنے بھی بہت شروع کر دیے تھے، سو صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ کل ملیحہ کے ساتھ وہ پاکستان جا رہا تھا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر انکار کا کوئی جواز بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ ایگزام سے فراغت کے بعد اب تو یوں بھی یہاں رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتا۔ تیمور کے ہاں سے اسے جھٹکا لگا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے بھی ایک بڑا جھٹکا وہاں اس کا منتظر ہے۔ یہ بھائی کہاں غائب ہے کل سے؟ مجھے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ ماں ہم نے پریشانی سے کوئی چوتھی بار یہی بات دہرائی تھی اور استری کرتی رابعہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی، جانتی تھی اور اسے ہی بار بار سنا رہی ہے۔ تمہارے بھائی کو ننھے بچے نہیں جنہیں کوئی اغوا کر کے لے گیا؟ حد ہوتی ہے بے پرواہی کی بھی۔ کل مجھے تیار ہونے کا کہہ کر چلتے بنے، حالانکہ میں نے انہیں زیادہ انتظار بھی نہیں کروایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں موصوف کا موڈ ایک دم سے آف ہو گیا۔ تم نے کہہ دی ہوگی کوئی ایسی ویسی بات۔ ماں ہم پریشانی کے باوجود اسے چھیڑنے لگی اور وہ چڑ بھی گئی۔ ہاں میں نے ہی انہیں سخت سچ سنائی تھی۔ میں جب باتھ روم سے باہر نکلی مجھے تو غائب ملے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، اور پھر میں نے اتنی کالز کی، میری کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ اچھا تو اس لیے بھری بیٹھی ہو؟ ماں ہم نے شرارت سے اسے دیکھا۔ مما سے کہتی ہوں وہ پتہ کرے، تمہارا تو ابھی ڈریس بھی فائنل نہیں ہوا۔ تم لے آنا، اب مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ پلگ نکالتے ہوئے وہ قطعیت سے بولی۔ اسے اپنی توہین لگی تھی کہ تیمور اسے تیار ہونے کا کہہ کر چلا گیا اور پھر واپس بھی نہیں آیا، مگر اس کی طویل غیر حاضری خفگی کے باوجود اسے پریشان کرنے لگی۔ گھر میں ڈھیروں کام تھے، ایسے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے کہاں جا سکتا تھا؟ لیکن اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس کا جواب رات کو تیمور کی جانب سے آنے والی فون کال تھا۔ اس نے رابعہ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ تجھے کیا خبر میرے حال کی، میرے درد، میرے ملال کی؟ یہ میرے خیال کا سلسلہ کسی یاد سے ہے جڑا ہوا، اسے دیکھنا، اسے سوچنا میری زندگی کا ہے فیصلہ۔ یہ اسی کی پلکوں کے سائے ہیں میری روح میں جو اتر گئے۔ یہ جنون منزل عشق ہے جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ ڈپارچر لاؤنج میں کھڑا وہ دور سے اپنی طرف آتی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی ماں سے مل کر اسی کی طرف آ رہی تھی۔ شولڈر بیگ کندھے پر لٹکائے دہان پانسی ملیحہ کے چہرے پر خوشی کے بہت سے جگنو رقص کر رہے تھے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ملیحہ اور اس کی ماں کو آپس میں ملتے دیکھ کر کسی خیال میں الجھا تھا۔ وہ حسرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو ملیحہ کی سگی ماں نہیں تھی، مگر سگی ماں سے بڑھ کر محبت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اسے ایئرپورٹ خود چھوڑنے آئی تھی۔ وہ دور سے بھی انہیں ہدایتیں دیتا دیکھ سکتا تھا، جیسے ملیحہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو یا پھر وہ پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی ہو۔ عمر نے اس عورت کو بہت بار قریب سے دیکھا تھا، مگر وہ اس سے کبھی روبرو ملا نہیں تھا۔ لیکن وہ اس بات کا معترف تھا کہ جتنی تعریفیں ملیحہ اپنی ماں کی کرتی ہے، اس میں وہ حق بجانب ہے۔ ملیحہ کا ماتھا چومتی ہوئی وہ عورت اسے ممتا کا شاہکار لگی تھی، اور وہ بہت مشکل سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلنے میں کامیاب ہوا تھا، ورنہ تو محبت کے اس مظاہرے پر بکھرے جا رہا تھا۔ وہ جب بھی اس طرح کا منظر دیکھتا اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہوتا۔ عمر، ملیحہ پھولی سانسوں سے اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ چونک کر سوچوں کے گرداب سے نکلا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی، جس پر دھیان دیے بغیر وہ اپنی ہی رو میں بولی، تم آج پھر مما سے نہیں ملے؟ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ تمہارے انکار پر میں انہیں باہر سے ہی الوداع کہہ آئی ہوں، اور سچ میں مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ حد نہیں۔ بھلا کیا سوچتی ہوں گی؟ میرا دوست کیا سائیکی ہے؟ پرواز کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی، تبھی ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ اس کا یہ گریز نیا تو نہیں تھا، پھر وہ ہر بار کیوں محسوس کرتی تھی؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ ملیحہ اس کی خاموشی سے سمجھ گئی کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ مجھے اس مقام پر چھوڑنا ہے یہ بے وفائی کی انتہا، یہ کف سہوک جیسے کھلی فضا، یہی سکھ کا سانس میں بولوں صدا، جنہیں تیری دید کی پیاس تھی وہ کٹورے نینوں سے بھر گئے۔ یہ جنون منزل عشق ہے جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ تیمور کا اچانک شادی سے انکار سب کے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ شادی کے کارڈ بڑھ چکے تھے، مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، اور وہ اپنے فضول موقف پر ڈٹا ہوا تھا کہ اس نے رابعہ سے شادی نہیں کرنی۔ نہ وہ ایسا ضدی تھا، نہ خود سر۔ پھر پتہ نہیں کس بات نے اسے اتنا بدظن کر دیا تھا کہ وہ کسی کی کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔
رابعہ تو ایک سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تیمور نے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ بھلا ایسے اچانک بھی کوئی کسی کے ساتھ یوں کرتا ہے؟ چھوڑنا تھا، انکار کرنا تھا تو بہت پہلے کر دیا ہوتا، یوں ساحل پر لا کر ڈبونے کی کیا ضرورت تھی؟ پورا گھر تیمور کے اس اقدام پر پریشان تھا۔ عظیم صاحب تیمور کو آگ کرنے کی دھمکی بھی دے چکے تھے، جس کا اس پر مطلق اثر نہ ہوا، بلکہ وہ کچھ اور بھی ضد میں آ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ اپنا ضروری سامان سمیٹ رہا تھا۔ عائشہ اور فاخرہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، اور ماہم مسلسل رابعہ کو چپ کروانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس قدر توہین اور آہان پر وہ روتی نہ تو اور کیا کرتی؟ تیمور کے بنا کسی جواز کے انکار نے اس کی ذات کو دو کوڑی کا ہی تو کر دیا تھا۔ اس کے خواب ہی نہیں بکھرے تھے، ذات بھی بکھر گئی تھی، اور وہ نوحہ کناں بھی تو نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ عمر حسن کل رات کی فلائٹ سے پاکستان آیا تھا۔ ملیحہ کو فی الحال اس کے ننیال چھوڑ آیا تھا، کیونکہ گھر میں چلنے والی ٹینشن کا اسے ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا، اور اتنی افسردہ صورتحال میں وہ ملیحہ کو گھر والوں سے ملا کر کیا کرتا؟ اور پھر رابعہ کی حالت کا سوچ کر اسے یوں بھی رہ کر تیمور پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس نے انکار کرنا ہی تھا تو اقرار کیوں کیا؟ تبھی وہ تیمور سے دو ٹوک بات کرنے اس کے کمرے میں چلا آیا، اور ادھر رابعہ سکندر جو عمر حسن کی آمد کا سن کر کل سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہیں جانتی تھی جس کا وقتی سامنا کرنے سے وہ ہچکچا رہی ہے، اس سے عمر بھر کا واسطہ پڑ جائے گا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ آپ جانتے ہیں آپ کے فیصلے سے سب کو کتنی تکلیف پہنچی ہے؟ تیمور بریف کیس میں اپنے ضروری ڈاکومنٹس رکھ رہا تھا جب عمر اس کے سر پر پہنچ کر کس قدر اونچی آواز میں بولا۔ چہرہ غصے سے دہک رہا تھا، مگر لہجہ اس نے کنٹرول میں ہی رکھا۔ وہ تیمور سے لڑنے نہیں، اسے سمجھانے آیا تھا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں تمہیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لہجہ اتنا روکھا تھا کہ عمر ایک پل کے لیے گنگ رہ گیا۔ اس نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی تھی، مگر اس کے بات ختم کرنے سے بات ختم کہاں ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر آپ کی ذات کے ساتھ دوسرے بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں جنہیں آپ سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ آپ اپنی ضد کے پیچھے ان سب کی دل آزاری کریں گے؟ جانتے ہیں انکل کی طبیعت کتنی خراب ہے، آنٹی کا رو رو کر برا حال ہے، اور رابعہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ پورے 10 سال آپ سے منسوب رہی ہے۔ اگر وہ آپ کو پسند نہیں تھی تو بہت پہلے انکار کر دینا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے سب کی خوشی کے لیے تب نہیں کیا تو اب کیسے اتنے خود غرض بن گئے؟ آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ تم یہ ایموشنل بلیک میلنگ کر کے کیا سمجھتے ہو؟ مجھے قائل کر لو گے؟ دیکھو عمر، میں تم سے کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ بریف کیس بند کر کے وہ عجب بے لچک انداز میں بولا، لہجہ ہر قسم کے احساس سے آ رہی تھا۔ آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں، آپ نے انکار کیوں کیا ہے؟ میں ابھی چلا جاؤں گا۔ عمر کا لہجہ بھی سرد ہوا۔ میں تمہیں بتا بھی دوں تو کیا ہوگا؟ تیمور کے لہجے میں استضاعت تھی۔ آپ پہلے بتائیے تو صحیح، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا ہوگا۔ 2 باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں اس میں انٹرسٹڈ تھا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ بھی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں۔ پہلے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، مگر اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہیں اور انوالو ہے، سو پھر ایسی زبردستی کا کیا فائدہ؟ کون؟ رابعہ؟ عمر کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بے یقینی سے تیمور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں اس وقت گہری سنجیدگی رقم تھی۔ ہاں وہی، اور دیکھو عمر، تم بھی جانتے ہو میں ہمیشہ ہر کام فیئر طریقے سے کرنے کا عادی ہوں۔ چلو میں اسے پسند نہیں کرتا، مگر وہ تو کرتی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی زبردستی ہو رہی ہے، مجھے ماہم نے بتایا بھی تھا کہ وہ ابھی شادی کے لیے راضی نہیں ہے، مجھے تب سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر یہاں کسی کو کوئی سنتا ہی کب ہے؟ آپ یہ سب اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتا وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ عمر کے لہجے میں اٹل یقین بول رہا تھا، اور یہی یقین آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ تمہیں یقین دلا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ اور ویسے بھی چھوڑو اس بات کو، تمہیں جواز چاہیے تھا، وہ میں نے دے دیا۔ مگر مجھے ایسا لولا لنگڑا جواز نہیں چاہیے، آپ اگر اس پر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو ثبوت بھی دیں۔ عمر عجیب ضدی لہجے میں پھنکارا، تبھی تیمور شانے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے بولا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا میں تمہیں یقین دلانے کا پابند نہیں ہوں۔ ویسے ایک بات تم بتاؤ، تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں تم رابعہ کی اتنی حمایت کر رہے ہو؟ بہت ہمدردی ہو رہی ہے اس سے؟ بات ہمدردی کی نہیں، اور نہ ہی میں اس کی حمایت کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو غلط فیصلے سے بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ آپ کے سوا کسی اور کو پسند نہیں کرتی۔ عمر جھنجھلا سا گیا، جبکہ تیمور بغور اس کی جھنجھلاہٹ ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ اپنی بات کریں، رابعہ پر الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے، اور معاف کیجیے گا ایک دفعہ غلطی سے آپ کی ڈائری ہاتھ لگی تھی، میرے آپ کے جذبات کی ترجمان، اور پھر لڑکیوں کے پیچھے آپ کو خوار ہوتے میں نے خود دیکھا ہے۔
آپ کہاں کہاں جاتے ہیں یہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکیے، پھر کسی دوسرے پر انگلی اٹھائیے۔ آپ نے تو ریڈ لائٹ ایریا بھی نہیں چھوڑا۔ وہاں میں نے خود آپ کو دیکھا تھا، اور میں نے یہ بات رابعہ کو بتانی بھی چاہی تھی، مگر وہ تو آپ کو دودھ کا دھلا سمجھتی ہے، اندھا اعتماد کرتی ہے آپ پر، اور آپ پتہ نہیں کس بات سے بدگمان ہو کر اسے اتنی بڑی سزا سنانے جا رہے ہیں۔ اگر تمہاری تقریر ختم ہو گئی ہو تو جاؤں یہاں سے، میں نے اور کچھ نہیں سننا۔ وہ ایک دم سے بیزار ہوا۔ چلا جاؤں گا، مگر ایک بات یاد رکھیے، سب کا دل دکھا کر جائیں گے تو سکون آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ رابعہ کو یقیناً آپ سے اچھا شخص مل جائے گا، مگر آپ کو اس سے اچھی لڑکی کبھی نہیں ملے گی۔ وہ دکھ سے کہہ کر پلٹنے لگا تھا کہ تیمور کی بات نے اسے وہیں اپنے قدموں پر ساکت کر دیا۔ اور وہ اچھا لڑکا عمر حسن کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ عمر کے قدموں سے جیسے کسی نے زمین کھینچی تھی۔ اس نے پلٹ کر تیمور کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی اور ٹھہراؤ بھی تھا۔ اور میں کم از کم اس کا ثبوت ضرور دے سکتا ہوں۔ عمر کے چہرے کے رنگ بڑی تیزی سے بدلے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر قوت گواہی گویا سلب ہو گئی تھی۔ اور میں جانتا تھا تم ضرور مجھ سے جھگڑنے آؤ گے، اور سچ پوچھو تو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا، اور عمر کوشش کے باوجود اس کی کسی بات کو نہیں جھٹلا پایا۔ وہ جھٹلانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ تم رابعہ کو بہت خوش رکھ سکتے ہو، مجھ سے بھی زیادہ۔ اور سچ پوچھو تو یہی میرے انکار کا جواز ہے۔ میں یہاں سے جاتے وقت ابو سے کہہ دوں گا کہ وہ رابعہ کی شادی تم سے کر دے۔ آخر تم کو بھی تو بیٹوں کی طرح پالا ہے انہوں نے، مگر اس کے بدلے میں تمہیں بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ رابعہ میری دوست ہے اور بس۔ عمر نے دل کی دھڑکنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر تیمور کی غلط فہمی رفع کرنی چاہی۔ تبھی تیمور نے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے اپنے بیڈ کی دراز سے کچھ وشنگ کارڈ نکال کر اس کے آگے ڈھیر کر دیا، اور عمر کو لگا وہ اب واقعی کچھ نہیں بول سکے گا۔ گھر میں شادی کے ہنگامے ایک بار پھر جاگ اٹھے تھے۔ عمر کے فیصلے سے سب کو ہی خوشی ہوئی تھی، مگر عظیم صاحب کی خوشی تو دیکھنے کے لائق تھی۔ جس بھتیجے کو بیٹوں کی طرح پالا تھا، اس نے مشکل گھڑی میں بیٹا بن کر بھی دکھایا تھا۔ تیمور کے انکار نے انہیں کس قدر دل برداشتہ کیا تھا یہ وہی جانتے تھے، مگر پھر یہ عمر ہی تھا جس نے ان کے ٹوٹتے مان کو بکھرنے سے بچایا تھا۔ اگرچہ عمر میں بہت سی خامیاں تھیں، مگر ان کے خیال میں اس طرح کی خامیاں آج کل ہر دوسرے لڑکے میں تھیں۔ پھر انہیں عمر سے زیادہ عزیز کون ہو سکتا تھا؟ اور عمر ہاں کر کے بھی مخمصے میں پھنسا ہوا تھا۔ بے شک وہ اپنے فیصلے سے مطمئن تھا، مگر رابعہ کی مسلسل چپ اسے الجھا رہی تھی، اور اس کا متوقع رد عمل بھی اس کے ذہن سے مخفی نہیں تھا۔ اور پھر وہ اس سارے قصے میں ملیحہ کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، وہ لڑکی جسے وہ گھر والوں سے ملوانے کسی خاص مقصد سے لایا تھا، مگر تیمور نے اسے یوں لاجواب کیا کہ وہ نہ تو اسے جھٹلا سکا، نہ رابعہ سے شادی کے لیے قائل کر سکا، اور نہ ہی خود پیچھے ہٹ سکا۔ اس نے بلا تعامل عظیم اور سکندر انکل کے سامنے اپنا آپ پیش کر دیا تھا کہ وہ صرف ان چہروں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا جنہوں نے ہمیشہ اسے خوش ہی رکھا تھا، اور رابعہ سکندر کو اپنا نام دے کر وہ بڑی حد تک اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ماہم شادی کر کے پیا دیر سے دھار گئی، اور رابعہ سکندر مسز عمر بن کر اس کے فلیٹ میں چلی آئی۔ وہ فلیٹ ولید حسن کی طرف سے اسے وراثت میں ملا تھا، اور جہاں دوران تعلیم وہ رہائش پذیر بھی تھا۔ رابعہ کو یہاں لانے کا مقصد صرف اس کا ذہن بٹانا تھا، کیونکہ اسی گھر میں دلہن بن کر کسی اور حیثیت سے رہنا یقیناً اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ اگرچہ اب عمر کی رہائش بھی حیات ولا میں تھی، مگر وہ رابعہ کو ابھی وہاں لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور رابعہ کے لیے تو عمر حسن سے شادی ہی ایک بہت بڑا شوق تھا، جس سے نکلنے کے لیے اسے پتہ نہیں کتنی مدت درکار تھی۔ اس کے سارے احساسات برف ہوتے جا رہے تھے، اور خاموشی ایک قفل تھا جو ہونٹوں پر لگ چکا تھا۔ عمر کے فلیٹ کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، راہداریاں جھلملاہٹ و خوشبو سے مہک رہی تھی، ہر سو روشنیوں کا اجالا بکھرا ہوا تھا، مگر وہ ہر احساس سے لاتعلق کسی بت کی طرح سر جھکائے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، عمر کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے۔ اس کے پاؤں ایک پل کے لیے ڈگمگائے تھے، اور خشک آنکھوں میں اچانک ہی سمندر اتر آئے تھے، مگر یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے ہی پل بے دردی سے ہونٹوں کو کچلتے ہوئے وہ اندر چلی آئی۔ جب پل سرات پر قدم رکھ ہی دیا تھا تو ڈگمگانا کیسا، مگر پھر بھی ہوا اسے سمجھنے اور قبول کرنے میں ابھی بھی بہت وقت درکار تھا۔ اسے عمر کی سعادت مندی پر غصہ آیا تھا، مگر اب ترس آ رہا تھا۔ اس نے بھی تو اپنی محبت قربان کی تھی، گھر والوں نے اس کو پالنے کا کیا خراج مانگا تھا۔ تیمور کو آگ کر کے گھر بدر کر دیا گیا، مگر اسے اس بات سے بھلا کیا فائدہ پہنچا تھا؟ وہ شخص جب اس کی زندگی کے دائرے سے ہی نکل گیا تو پھر کہیں بھی ہوتا کیا فرق پڑنا تھا؟
اور اب اجلا اور اسی میں بوجھل دل اور سرخ آنکھیں لیے وہ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جس کے انتظار سے اسے ہمیشہ کوفت ہوتی تھی، مگر اب اس کا انتظار کرنا قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک سی گئی، تبھی پاؤں سیدھے کرتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، ایک بوجھل سی نظر عمر حسن کے کمرے پر ڈالی جہاں وہ پہلے بھی اکثر آتی رہتی تھی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا کمرہ نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آرٹسٹک انداز میں سجا ہوا یہ کمرہ تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ صوفے، پردے، کشن، کارپیٹ، ہر شے نیلی سیاہی میں ڈوبی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے ہلکا سا جھٹکا لگا تھا، عمر کا تو یہ پسندیدہ رنگ نہیں تھا، یہ رنگ تو خود اسے پسند تھا۔ اور پھر یہی نہیں، دیواروں پر لٹکی ایکٹرز کی فضول تصویریں بھی غائب تھیں۔ یقیناً عمر نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اسے یہ سب پسند نہیں، اور وہ جب بھی یہاں آتی تھی ان کا پہلا جھگڑا اسی بات پر ہوتا تھا۔ خالی دیواروں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن کسی یاد کی پرچھائی میں کھونے لگا۔ بس میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ تمہارے فلیٹ میں قدم بھی نہیں رکھوں گی، وہ جارحانہ انداز میں عمر سے مخاطب تھی، اور وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے چلغوزے چھیل رہا تھا۔ موسٹ ویلکم، مجھے اور کیا چاہیے؟ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں بھی شرارت چمک رہی تھی، اور اگلے ہی پل مزے سے بولا، میں تمہیں اٹھا کر لے آؤں گا، تم کون سی بہت ایوی ہو، چونٹی جتنی تو جانے تم میں۔ بکواس بند کرو، یہ آل فال لگانے سے کیا ملتا ہے تمہیں؟ پتہ ہے نماز بھی نہیں ہوتی اگر کمرے میں ایک بھی تصویر لگی ہو تو، اور تم نے تو پوری فلم انڈسٹری کمرے میں لٹکائی ہوئی ہے۔ تو میں کون سی نماز پڑھتا ہوں، اور ویسے بھی نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، یہاں کمرے میں تھوڑی پڑھوں گا میں، بے پرواہی سے کہتا وہ اسے سر تھا پیر سلگا گیا۔ تبھی وہ سرخ چہرہ لیے جھاریت سے بولی، بہت فخر ہے تمہیں اس بات پر کہ تم نماز نہیں پڑھتے، ڈوب مرو شرم سے اگر تم میں ہے تو۔ عمر، تم واقعی کبھی بھی نہیں سدھر سکتے، اور سچ بات ہے جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو پھر اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ اللہ سے میری ہدایت کی دعا مانگو نا۔ چلغوزے ایک سائڈ پر کھسکا کر وہ سکون سے ہاتھ باندھ کر بولا، اور رابعہ کا اس کا اتنا مطمئن انداز مشتعل کر گیا۔ تبھی وہ چڑھ کر بولی، یوں کہہ دینے سے ہدایت نہیں ملتی، دل جھکانے پڑتے ہیں، بدلنا پڑتا ہے خود کو، جانتے ہو لفظ بیکار ہو جاتے ہیں وہاں جہاں عمل کھوٹے ہوں، اور تم تو سر تا پا ہو ہی خام، تم میں کھوٹ ہی کھوٹ ہے، اور اللہ کھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اگر اس نے مجھ کو دے دی تو۔ مذاق کرتے کرتے وہ یکدم سنجیدہ ہو جاتا تھا، اور رابعہ اس کو سنجیدہ دیکھ کر نرمی سے بولی، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ نے تم پر رحم کیا ہے۔ یقیناً وہ مجھ پر رحم کرتا ہے تو مجھے ان تمام چیزوں سے نوازتا ہے جنہیں میں اپنی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ غلط عمر، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تم پر مہربان ہے، اور وہ مہربان اپنے سارے بندوں پر ہوتا ہے، ان پر بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان پر بھی جو اسے نہیں مانتے۔ اگر وہ مہربان نہ ہوتا تو کسی کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ رکھتا، انہیں عیش و عشرت اور آرام نہ دیتا، ان کی دلی مرادیں پوری نہ کرتا، انہیں صحت نہ دیتا، انہیں دنیا نہ دیتا۔ مگر وہ مہربان ہے عمر، اور اس کی یہ صرف بلا امتیاز ہر ذی نفس کے لیے ہے، مگر رحم وہ ان پر کرتا ہے جو اس کے لیے دائرے میں ہوتے ہیں، جن کو پسند کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جن کو وہ بھٹکنے سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارے پاس ہر طرح کا عیش ہے، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہے تو تب تمہیں ان سب سے نوازا ہے۔ اگر تمہیں ہدایت مل جاتی ہے تب، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تم سمجھو وہ تم سے راضی ہے، اور اگر تم اس کی رضا حاصل کر لیتے ہو تو سمجھو تم دنیا کے سب سے امیر شخص ہو۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی، اور عمر چپ چاپ اسے سنتا گیا۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے یوں ہی جذباتی ہو جاتی تھی، اگرچہ خود بھی بہت مذہبی نہیں تھی، مگر وہ ان کاموں سے ضرور بچتی تھی جنہیں وہ گناہ کے زمرے میں شمار کرتی تھی۔ اور وہ عمر جو کبھی اس کے سمجھانے سے نہیں سمجھا تھا، اب پتہ نہیں کیوں اچھا بننے کا ڈھونگ رچا رہا تھا۔ تم یہ سب نہ بھی کرتے عمر، تب بھی کیا فرق پڑنا تھا، اور مجھے تو اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ خالی خالی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے اذیت سے سوچا، کل رات وہ شدتوں سے روئی تھی۔ تیمور کا ٹھکرایا جانا اپنی جگہ، مگر اس شخص کی زندگی میں زبردستی شامل ہونا جس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی اور لڑکی تم طراق سے برا جمان تھی، اسے اپنی ذات کی توہین ہی لگی تھی۔ اور پھر وہ عمر کا احسان کیوں لیتی؟ وہ اسے ہمدردی کے مارے شادی کر رہا تھا، لیکن اس کو تو عمر حسن کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی، اور نہ ہی اس کا احسان قبول تھا۔ اس نے بہت بار ارادہ کیا کہ عمر کو صاف انکار کرائے، اسے کہہ آئے زندگی صرف تیمور اور تم پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، دنیا بھری پڑی ہے لڑکوں سے، وہ اس پر احسان مت کرے اپنا نام دے کر۔ مگر کوشش کے باوجود وہ اپنے ارادے کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا پائے۔ ہر بار ماں باپ کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، اور ہر بار وہ ہار جاتی، اور ویسے بھی ہمیشہ زندگی میں وہ تو نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، اور اس کی زندگی میں بھی وہ نہیں ہوا تھا جو اس نے چاہا تھا۔
اس نے ایک بوجھل سی نظر وال کلاک پر ڈالی جو رات کے 2 بجا رہا تھا۔ اسے نیند سی آنے لگی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل راتوں کو جاگ رہی تھی۔ نیند تو آنکھوں سے جیسے روٹ گئی تھی، اور آج تو روح کی تھکن کے ساتھ ساتھ جسم بھی تھکاوٹ کا شکار تھا۔ مگر اس سب کے باوجود وہ عمر حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کی دلہن تھی، بلکہ اس لیے کہ ایک بار اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہتی تھی، اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اب بھی خوش ہے یا نہیں۔ اب تو وہ شخص اس کی زندگی سے بہت دور چلا گیا ہے جس سے وہ حسد کرتا تھا۔ اگرچہ اسے تیمور سے محبت نہیں تھی، مگر جتنا عرصہ وہ اس سے منسوب رہی تھی، دل میں خود ہی اس کے لیے ایک جگہ بن گئی تھی۔ اب اس کی جگہ کسی اور کو دینا اس کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ مشکل ترین تھا۔ آنسو بڑی تیزی سے خمار آلود آنکھوں میں پھیلنے لگے۔ وہ جس کی ہو گئی تھی اسی سے جھگڑنا چاہتی تھی، مگر جھگڑنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب تک وہ عمر کا انتظار کرتی رہی، وہ آیا ہی نہیں تھا، اور جب وہ آیا تب تک وہ نیند سے جنگ کرتی ہار چکی تھی۔ عمر مبہوت سا رابعہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوگوار حسن نے واقعی اس پر سحر طاری کر دیا تھا۔ سرخ پشواز پہنے، قیمتی زیور اور سلیقے سے کیے گئے میک اپ میں وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اسے اتنی تیاری میں دیکھا ہی کب تھا۔ آنکھیں موندے، تکیے سے ٹیک لگائے، وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ عمر کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا وہ چینج کر کے سو چکی ہوگی یا پھر بیٹھی رو رہی ہوگی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ یہ خیال ہی اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ بکھری۔ اگرچہ وہ آج خود بھی بہت حسین لگ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا رابعہ کو نہ اس کی وجاہت سے مطلب ہے اور شاید ہی نہ ہی اس کی ذات سے، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ وہ اس کے نزدیک کچھ اہمیت تو رکھتا ہی تھا، اور اس کا ثبوت اس وقت خود رابعہ کا وجود تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے واش روم میں گھسا۔ ذہن سے ایک بوجھ تھا جو سرکا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آیا تو نظریں پھر بھٹک کر رابعہ پر مرکوز ہو گئی، جو بھاری بھرکم لباس میں بے آرامی کے باوجود سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے پر زردیاں کھنڈی ہوئی تھیں، اور چہرے پر آنسوں کی خشک لکیریں واضح قدرے واضح تھی۔ وہ جو جھک کر اس پر کمبل ڈالنے لگا تھا، اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے پر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ اسے کمبل اڑا کر وہ سرا سے پیچھے ہٹا۔ وہ روتی رہی تھی۔ یہ خیال اسے افسردہ کر گیا۔ دل کی ساری خوشگمانیاں ہوا ہوئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے وہ کچھ پل کسی گہری سوچ میں گم رہا، اور پھر نائٹ بلب روشن کر کے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے عمر کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ غالباً نہا کر آیا تھا، تبھی تو پانی کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے، اور یہ اس کی اضافی خامی تھی کہ کبھی بھی وہ بالوں کو تولیے سے خشک نہیں کرتا تھا۔ رات وہ کس وقت آیا وہ کوئی اندازہ لگانے سے قاصر تھی، کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ یوں نڈھال ہو کر سوئی کہ اب اٹھی تھی۔ آنکھیں شدت گریات سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ جسم ہلکے ہلکے بخار کی لپیٹ میں تھا۔ عمر نے اسے آئینے میں اپنی طرف متوجہ دیکھا تو گلا خنخارتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف پلٹا۔ گڈ مارننگ، ہو گئی صبح جناب۔ وہ بے تکلفی سے یوں مخاطب تھا جیسے وہ اس سے کبھی ناراض ہی نہیں تھا۔ رابعہ اس کے اچانک پلٹنے پر سٹپٹا گئی، اور پھر یوں ہی نظر اپنے عروسی لباس پر پڑی۔ اسے جی بھر کر شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا سوچا ہوگا عمر نے؟ اگر سونا ہی تھا تو لباس چینج کر کے سو سکتی تھی۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے وہ کمبل پرے ہٹا کر اٹھی۔ عمر کے گڈ مارننگ کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے بغیر نیند آ گئی تھی تمہیں؟ برش ہاتھ میں پکڑے اس کے قریب آ کر رکا۔ غمگیر لہجہ، پرشوق آنکھیں۔ رابعہ اچانک پزل سی ہوئی۔ عمر نے آج سے پہلے اتنے استحقاق سے اسے دیکھا جو نہیں تھا۔ پلیز عمر، اس نے بامشکل اپنا لہجہ سخت ہونے سے روکا۔ اس کی قربت فی الحال اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، پرے ہٹو۔ اس نے ہاتھ سے عمر کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ تو 1 انچ اپنی جگہ سے نہ سرکا۔ البتہ چوڑیوں کی خنخناہٹ پورے کمرے میں جل ترنگ بکھیر گئی تھی، جس سے ارد گرد کا ماحول کچھ اور بھی جاندار ہوا، اور عمر کے ہونٹوں پر بھی ایسی ہی جاندار مسکراہٹ بکھری تھی۔ رات تم میرا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی؟ ناقابل یقین، قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ رابعہ نے درشتگی سے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ تمہارا شکریہ بولنا تھا، اس لیے جاگ رہی تھی۔ تم نے احسان بھی تو بہت بڑا کیا ہے، مگر افسوس کے ساتھ عمر، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ میری طرح تم بھی خالی ہاتھی ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی تھی۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اس کے سبھی تمتماتے چہرے کو دیکھنے لگا، جو بخار اور جذبات کی عدت سے دہک رہا تھا۔ کیا کرو گے مطلب سمجھ کر؟ تم نے کہا میں تیمور کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوں، تو دیکھو وہ میری زندگی سے کتنی دور چلا گیا ہے۔ میں نے تمہیں دل سے قبول ضرور کیا ہے، مگر تم کبھی بھی تیمور کی جگہ نہیں لے سکتے، اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا
नेमुल बदल कभी नहीं हो सकता। हर एक की अपनी अहमियत होती है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए वो एहसासात जगा नहीं सकती जो इस रिश्ते का तकाजा है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें कभी शिकायत का मौका न दूँ। हेज़ल ग्रे आंखों में चमकती नमी उमर से पोशीदा नहीं रह सकी थी। वो उसके लिए इन आंखों को किसी और के लिए रोता देखना बहुत अजियतनाक था। राबिया का यूं सफाकी से हालात का तज्जिया करना उसे कांटों पर घसीट गया था। तभी वो तल्ख हुआ। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था राबिया, इसलिए उसने इनकार किया था। उसकी ज़िंदगी में पहले ही कोई और लड़की थी जो उसके दिल पर हुकूमत करती थी, और जानती हो, दिल की सल्तनत पर किसी एक की ही हुकूमत अच्छी लगती है। फिर तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में गुंजाइश ही कहाँ निकलती थी? तुम्हारी ज़िंदगी में भी तो कोई और लड़की है, फिर तुमने क्यों मुझसे शादी की? राबिया ने इस्तज़ाइया हंसते हुए उमर को लाजवाब करना चाहा, और वो ठठक कर उसे देखने लगा। मगर मोहब्बत मेरा मसला नहीं है उमर। मोहब्बत तो मुझे तैमूर से भी नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में फेर बंदा चाहा था जिसे मेरे एहसासात और जज्बात की कदर हो। मैंने तुम जैसे हमसफ़र का तो सोचा ही नहीं था। उमर एक लम्हे के लिए जैसे बर्फ़ हो गया। राबिया ने कैसा तमाचा मारा था उसके मुंह पर। ठीक है, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मगर मुझे यकीन है कि मेरी उससे मोहब्बत कभी हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आएगी। अगले ही पल संभलते हुए वो कुछ सोचकर बोला था, और राबिया के चेहरे की जर्दी में कुछ और इजाफा हुआ था। मुझे तुम्हारी भीख में दी हुई मोहब्बत चाहिए भी नहीं उमर। तुमने मुझे जग हसाई से बचाया, यही बहुत है। मोहब्बत का झूठा नाटक ना भी रचाओ तो खैर है। राबिया ने सर से लहजे में कहते हुए उसके पास से गुजर कर आगे जाना चाहा, लेकिन उमर ने इतनी ही सरत से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका था। उसकी गिरफ्त में सख्ती थी, मगर लहजा नरम ही रहा था। मोहब्बत और समझौते में बहुत फ़र्क होता है राबिया, और मैं कोई एक्टर नहीं हूँ जो मुझसे मोहब्बत का झूठा नाटक रचाऊँ, और मैं रचाऊँगा भी क्यों जब तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं। लेकिन खैर, मोहब्बत के बगैर भी मैंने बहुत सारे लोगों को खुशगवार ज़िंदगी गुजारते देखा है, और फिर हम दोनों के मिजाज में तो यूँ भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत समझौता करना पड़ेगा। उसकी कलाई छोड़ते हुए वो यासियत से मुस्कुराया, और फिर खुद भी पढ़कर दोबारा ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। और मुझे तो तुम वैसे भी पसंद नहीं करती हो, सो तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही बर्दाश्त का मुजाहिरा करना पड़ेगा। राबिया ने तायद की, न तरदीद। वो खामोशी से वार्डरोब के सामने जाकर खड़ी हो गई, मगर आंखों में आंसू थे कि उमड़ते चले आ रहे थे। वो इतनी एहसास क्यों हो गई थी? वो खुद भी समझने से कासिर थी। सॉरी, मैं कल रात जल्दी ना आ सका। तुमने जैसे भी सही मेरा इंतज़ार तो किया था, मगर मलीहा बहुत अपसेट थी। कुछ उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं बहुत परेशान था उसके लिए, मगर मुझे तुम्हारा ख्याल भी आता रहा। फिर सोचा तुम भला कब मेरी मुंतज़िर होगी, और मैं ठीक ही था। परफ्यूम का बेतहाशा छिड़काव करते हुए वो उसे देखे बगैर उससे मुखातिब था। राबिया के हाथ एक पल तो हैंगर थामते हुए ठटके, मगर अगले ही पल वो किसी भी किस्म का कोई तासुर दिए बगैर अलमारी का पट बंद करने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हें मलीहा या किसी भी XYZ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसको तुमसे ज़रूर पड़ा है। एक ही दिन में सदियों की बीमार लगने लगी है। लेकिन खैर, ये तुम्हारा दर्द सर तो नहीं है। राबिया के रंग बदलते चेहरे से हंस उठाते हुए वो कमीनगी से मुस्कुराया, और ये रहा तुम्हारा रोनमाई का तोहफा। उम्मीद है पसंद आएगा। उसे तेज़ मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए उसने एक नाजुक सा मखमली केस साइड टेबल पर रखा, और फिर टिशू बॉक्स से चंद टिशू निकालकर उसने राबिया की तरफ फेंके। अगर ये आंसू तैमूर के लिए हैं तो तुम नाहक इन्हें बहा रही हो, और अगर मेरी किसी बात ने तुम्हें दुखी किया है तो मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता, और आइंदा मैं तुम्हें रोता ना देखूं। राबिया के आंसू उससे पोशीदा नहीं रह सके थे। वो संजीदगी से कहता कमरे से बाहर निकल गया था, और राबिया की ज़िंदगी में आने वाला ये दूसरा शख्स था जिसका मिजाज वो कभी भी नहीं समझ सकती थी। और फिर ज़िंदगी अपनी मखसूस डगर पर चल निकली। वो दोनों बज़ाहिर तो बहुत खुश थे, मगर दर हकीकत अंदर से उतने ही खाली थे। लोग उनकी जोड़ी को सराहते तो ऐसे में वो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा कर रह जाते, क्योंकि 4 माह गुजरने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से सदियों की मसाफत पर खड़े थे। ना उमर ने आगे कदम बढ़ाए, और ना ही राबिया के रवैये में लचक आई। उमर को तो खैर राबिया का यही जुमला कांटे की तरह चुभा था कि मैंने फिर हम सफ़र चाहा था, तुम जैसा नहीं। और जहाँ तक राबिया का ताल्लुक था, उसे उमर की सरगर्मियाँ बुरी तरह नापसंद थी, मगर अब वो पहले की तरह धौंस जमाकर उस पर रोक टोक नहीं कर सकती थी। ताल्लुक क्या बदला था, वो तो सरता पा बदल गई थी। और अब उमर भी तो कहाँ पहले जैसा रहा था। शादी के इब्तदाई दिनों के बाद वो अचानक ही अपने खौल में सिमटता चला गया था।
رات کو اکثر اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلا جاتا اور پھر گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا۔ پتہ نہیں وہ وہاں کیا کرتا تھا۔ صبح جب وہ اسٹڈی روم کی صفائی کرتی تو ڈھیروں سگریٹ کے ان جلے ٹکڑے اسے ایش ٹرے میں مسلے ہوئے ملتے۔ کئی دفعہ تو اس کا دل چاہتا کہ وہ عمر سے بیٹھ کر پوچھے اسے مسئلہ کیا ہے، کون سی ٹینشن اسے لاحق ہے جس کا اظہار وہ یوں سگریٹ پھونک کر کرتا ہے، مگر پھر بے پرواہی کو چولہا پہن لیتی۔ اب عمر سے اتنی بے تکلفی رہی ہی کہاں تھی کہ اس سے کچھ پوچھ سکتی، اور پھر کچھ حد تک تو وہ یہ اندازہ لگا ہی چکی تھی کہ اس کی فرسٹریشن کا سبب کیا ہے، پھر اس سے پوچھ کر کیا کرتی۔ محبت کی قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہوتا عمر، تمہیں پتہ نہیں کیوں حاتم طائی بننے کا جنون سوار ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پریس کرتے ہوئے وہ اس پر ترس کھا رہی تھی۔ آج ماہم کی طرف دعوت تھی اور وہ ابھی تک گھر سے باہر تھا، اور یہ تو اس کا معمول بن گیا تھا۔ روز رات کو دیر سے آتے ہی کمپیوٹر پر بیٹھ جاتا، اس کی ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتا اور پھر سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ جب کہیں جانا ہوتا تب تو وہ ضرور معمول سے زیادہ تاخیر سے آتا تھا۔ اسے اپنا انتظار کروا کر پتہ نہیں اس کی کون سی حس کی تسکین ہوتی تھی۔ عمر کو بدلنے کے لیے وہ کتنا بدل گئی تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں بدلا تھا۔ سنجیدہ ضرور ہوا تھا، مگر اس کی بے پرواہیاں ہنوز جوں کی توں تھی۔ اس کے وجود سے غافل ہوتا تو ہفتوں اس کی خبر نہ لیتا تھا، اور اگر مائل ہونے پر آتا تو اسے ایک منٹ اپنی نظروں سے اوجھل نہ کرتا، اس سے ہنسی مذاق کرتا، فرمائشیں کر کے کھانا پکواتا، زبردستی تفریح پر لے جاتا، اور کبھی کبھی تو بالکل بچہ بن جاتا، اسے یوں ضد کرتا، ناز اٹھواتا جیسے بچے اپنی ماں سے اٹھواتے ہیں، اور در حقیقت وہ توجہ کی کمی کا شکار ایک ترسا ہوا بچہ ہی تو تھا جو آج بھی ماں کی گود کے لیے بلکتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے، تبھی تو اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، مگر اگلے ہی دن اس کی خوش فہمی ہوا ہو گئی جب عمر زبردستی اسے آئس کریم کھلانے آئس کریم پارلر لایا تھا۔ عمر پلیز میرا موڈ نہیں، تم اکیلے چلے جاؤ نا۔ وہ پورا راستہ احتجاج کرتی آئی تھی، مگر عمر کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی تھی۔ وہ مزے سے مسکراتا بڑے دنوں بعد اپنی پرانی جون میں لوٹا تھا، اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، موڈ تو میرا بھی نہیں، مگر تمہیں اس موسم میں آئس کریم کھانی اچھی لگتی ہے نا؟ اب نہیں لگتی۔ وہ پہلے تو ٹھٹکی تھی، پھر اگلے ہی پل صاف مکر گئی۔ عمر اس کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی بات یاد رکھتا تھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوتی تھی، مگر اب اس نے حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت عرصہ اس کے قریب رہی تھی، وہ اسے اتنا تو جانتا ہی تھا، مگر وہ اس کے حوالے سے ہر بات یاد رکھے ہوئے تھا۔ اس خیال سے وہ دانستہ نظریں چراتی تھی۔ اب کیوں نہیں لگتی؟ وہ دلچسپی سے ونڈ اسکرین پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے شرارتی سے بولا، جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ اب تو بہت کچھ اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ کس کس چیز کی وضاحت دیتی۔ کل تیمور ملا تھا مجھے، ایک لاء کمپنی میں جاب کرتا ہے آج کل۔ عمر نے دانستہ موضوع بدلا، اور رابعہ بے ساختہ ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ پوچھ رہا تھا تمہارا، میں نے جھوٹ بول دیا کہ بہت خوش ہو۔ وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ میں واقعی خوش ہوں، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ عمر اس کے درمیان میں ہی ٹوکنے پر ذرا سا مسکرا کر اس کی طرف پلٹا۔ لگتی تو نہیں ہو، اور ویسے بھی تم تو سمجھوتا کر رہی ہو میرے ساتھ۔ وہ تو تم بھی کر رہے ہو، وہ دو بدو بولی۔ عمر اس کی حاضر جوابی پر ایک ستائشی نظر اس پر ڈال کر ذومانی لہجے میں بولا، میری تو مجبوری ہے تم سے سمجھوتا کرنا، تمہاری کیا ہے؟ وہی جو تمہاری ہے۔ میں تو محبت کرتا ہوں تم سے، عمر نے آہستہ سے کہتے ہوئے جیسے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا، اور کتنا عجیب لگا تھا اسے عمر کے منہ سے اپنے لیے یہ لفظ سننا، اور شاید اچھا بھی لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جس پر اس شخص کے نام کی مہندی لگی تھی۔ گزرے وقت نے جہاں تیمور کے نقش کو ذہن سے مٹایا تھا، وہاں کسی اور نقش کو بھی ابھارا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ نقش ابھی دھندلا تھا، اور وہ نقش جس سے وہ دانستہ نظریں چراتی تھی۔ میں مذاق کر رہا ہوں یار، تمہیں بھلا کہاں ضرورت ہے میری محبت کی؟ وہ صفاقی سے بولا۔ وہ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا۔ رابعہ کو لگا اس نے شادی کے پہلے ہی دن عمر سے وہ سب کہہ کر ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اب شاید ساری عمر اس نے یوں ہی طعنے سننے تھے، حالانکہ وہ عمر کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی تھی، مگر وہ بھی کہاں پورا اس کا ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا عمر کا موبائل اچانک ہی تھر تھرایا۔ رابعہ ہنوز رخ موڑے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ کیسی ہو ملیحہ؟ کال پک کرتے ہی وہ بے قراری سے بولا، اور رابعہ اس کے پرشوق لہجے پر ساکت رہ گئی تھی۔ مجھے مجبوری کے ساتھ اس ناول کو یہیں پر ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دنیا مجھے ناول نہیں پڑھنے دینا چاہتی۔ ایکچولی وہاں پر اتنی زیادہ ٹھک 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 ہو رہی تھی کہ مجھے وہاں سے
آنا پڑا روم سے جہاں پر میں ریکارڈنگ کر رہی تھی. پھر میں اپنے روم میں آئی تو میری روم میٹ آ گئی اور اس نے زور زور سے, مطلب مجھے تو یہی لگ رہا تھا وہ تھوڑا سا لحاظ بھی نہیں کر رہی تھی کہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں, تو وہ الماری کو بند کر رہی تھی. مطلب آج کے دن آپ لوگوں کو بہت ساری نوائزز نہیں کہہ سکتے اس کو, ہاں جو بھی کہہ رہے ہیں, آج آپ لوگوں کو بہت ساری آوازیں سننا پڑی ہیں. آج آپ لوگوں کو بہت زیادہ شور سنائی دیا ہوگا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں ریکارڈنگ کرتے ہوئے. تو یقیناً آپ لوگوں تک بھی آواز آ رہی ہوگی, تھوڑی آ رہی ہوگی لیکن آ رہی ہوگی. تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی جگہ پر ریکارڈنگ کروں جہاں پر کوئی آواز آ ہی نہ سکے. تو یہ ہاسٹل میں بہت مشکل ہوتا ہے یہ, اور پتہ ہے آج کل ہمارے ہاسٹل میں تفصیلی صفائی چل رہی ہے. تو روم کے باہر آنٹی جو ہے نا وہ گیلری صاف کر رہی ہیں, تو اسی لیے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں, لڑکیاں بول رہی ہیں اور میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں. اور یقیناً مجھے یہ زیادہ چیز ڈسٹرب کر رہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے, کیونکہ میں بہت زیادہ پریفر کرتی ہوں اس چیز کو کہ میں ریکارڈنگ کروں تو آواز بالکل صاف ہو اور پیچھے سے شور نہ ہو. تو آج ایسا نہیں ہو رہا ہے. اور دوسری بات کہ اس کا تھوڑا سا رہتا ہے حصہ, ورنہ میں ایک ہی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ اگر میں اس کو مزید کروں گی تو مجھے آج جانا ہے, مطلب ایسے ہی سمجھ لیں کہ میری ایک کلاس ہے جو مجھے ضرور لینی ہے, تو وہ میں اسکپ نہیں کر سکتی. تو مجھے تیاری کرنی ہے, اس کے لیے ٹائم لگ جائے گا. تو پھر مجھے پریس بھی کرنی ہے, ابھی کافی کام کرنا ہے. میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے, 12 بج چکے ہیں اور میں ناشتے کو ایسے اسکپ کر دیتی ہوں, مطلب وہ میرے لیے کوئی ضروری چیز ہے ہی نہیں. اور میں سارا دن بھوکی رہتی ہوں, مطلب مجھے اتنے کام ہوتے ہیں, مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا, تو میں سارا دن بھوکی رہتی ہوں اس کام میں. تو ابھی بھی میں سوچ رہی ہوں کہ میں میس جاؤں, وہاں سے بول دوں کچھ کھانے کا, تو پھر اس کے بعد میں کپڑے پریس کرنے ہیں, اس کے بعد میں نے تیاری کرنی ہے. تو کافی ٹائم لگ جانا ہے اور میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے, اور آدھے گھنٹے میں کیا ہی کچھ کر سکتی ہوں. تو پھر ریکارڈنگ کو میں ادھر ہی چھوڑ رہی ہوں. یہ پارٹ میں ابھی آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں, اور اس کا سیکنڈ پارٹ بھی میں آج ہی دوں گی, ٹھیک ہے. مجھے شام کو جب موقع ملے گا, یہ تھوڑا سا باقی ناول رہتا ہے, کوئی 20 منٹ کا یا 30 منٹ کا رہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج ہی مل جائے گا, ٹھیک ہے. اس کی ٹینشن آپ لوگوں نے نہیں لینی, میں آج ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی. تو میں اب تیاری کروں گی اپنی اور جانے کی, کہ مجھے ظاہر سی بات ہے وہ کام بھی کرنا ہے. تو آپ لوگوں نے یقیناً اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا. مجھے یہ ناول اچھا لگا ہے اور میں اس کو ابھی ہی پڑھنا چاہ رہی تھی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آج میں ویڈیو اسکپ نہ کروں, ورنہ کل پر پینڈنگ ہو جاتا, اور میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو پینڈنگ پر رکھوں. تو اسی لیے پھر میں آج آپ لوگوں کو دے رہی ہوں ناول, اور اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آج ہی دوں گی. ڈونٹ وری, انشاءاللہ. مجھے کچھ بھی کرنا پڑا, مجھے تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑا, مجھے آدھا گھنٹہ کسی سے لڑنا بھی پڑا تو میں کروں گی. تو بس آج کل میرا شیڈیول ایکچولی بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے. مجھے ابھی کلاسز لینی ہے, کلاسز لینے کے بعد میری کوئی 3-4 گھنٹوں کی کلاسز ہے, 3 گھنٹے کی شاید کلاسز ہیں جو کہ مجھے لینی ہے. اس کے بعد آدھا گھنٹہ مجھے سب سے کلیکشن لینی ہے. ہمارا اسپورٹس گالا ہو رہا ہے, اس کے لیے میں کیونکہ جی آر ہوں تو مجھے سب کو دیکھنا ہے, اور ان سے سب سے کلیکشن لینی ہے. بوائز سے کٹ کی کلیکشن لینی ہے, اور گرلز اور سب سے اسپورٹس گالا کی کلیکشن لینی ہے, اور اس کے علاوہ ان کو ہربیریم شیٹس منگوا کر دینی ہے, جس کے لیے بھی ان سے کلیکشن لینی ہے. تو یہ سارے بہت زیادہ پینڈنگ کام ہیں جو کہ مجھے کلاس کے دوران کرنے ہیں. اور آدھا گھنٹہ بعد میں رکھا ہے کیونکہ کلاس کے دوران ڈسٹربنس نہیں برداشت ہوتی ٹیچر سے, تو پھر اس لیے. اور کیا کرنا ہے میں نے, اس کے بعد پھر میں نے واپس ہاسٹل آنا ہے, یا پھر شاید مجھے وہاں پر منی جانا پڑے کچھ کھانے کے لیے, لیکن آج تو لگتا ہے ٹائم نہیں ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ میں ہاسٹل ہی آؤں, اور ہاسٹل آ کر میں ریکارڈنگ کروں گی آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد پھر مجھے شام کو پریکٹس کے لیے جانا ہے باسکٹ بال کی, تو وہاں پر جا کر پھر میں رات کو 9 بجے آؤں گی. وہاں 9 بجے آ کر مجھے کھانا کھانا ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے رات کو ایک ڈرامہ بھی سٹارٹ کیا تھا جو کہ مجھے دیکھنا تھا, اور آج میں نہیں دیکھ پاؤں گی کیونکہ مجھے کل کے لیے ریکارڈنگ کرنی ہے. تو یہ آج کا سارا شیڈیول میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بھائی میں بہت کوشش کرتی ہوں, بہت مشکل سے ٹائم نکال رہی ہوں. تو آپ لوگ پلیز ناول سنا کیجیے اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں, کیونکہ مجھے ہر چیز کو بیلنس میں لے کر چلنا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میرے کوئی بھی کام مسنگ نہ ہو. اور مجھے کوئی پرابلم نہیں, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں اگر آپ کر نہیں سکتی,
تو دیکھو ہم جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملنا. اگر مجھے چانس ملا ہے کام کرنے کا، میں ویڈیو دینا آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتی. میں 1-2 دن کا گیپ لوں، میرا چینل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو مجھے کافی دن لگ جاتے ہیں اس کو اپ کرنے میں. تو اگر میں ساتھ ساتھ دیتی رہوں گی تو ٹھیک رہتا ہے. تو یہ چیز میں نہیں اسکپ کر سکتی. میں اپنی کلاسز نہیں چھوڑ سکتی، اور ایز اے GR جو میری رسپانسبلٹیز ہیں میں وہ بھی نہیں چھوڑ سکتی. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سارے کام کرنا، اور مجھے بیزی رہنا بہت اچھا لگتا ہے. تو میں اس چیز سے پریشان نہیں ہوتی ہوں، میں خوش ہوتی ہوں. لیکن میں بس آپ لوگوں کو آگاہ کر رہی ہوں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، میرا یہ شیڈیول ہے اور میں اس میں بیزی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں ٹائم نکال رہی ہوں. تو اس طرح میں کر رہی ہوں، چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو یہ بس چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. تو بس آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بس مجھے دیجیے گا اور دیتے رہا کریں. اور مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے جب میں آپ کے اچھے اچھے کمنٹس پڑھتی ہوں، میرا سیر و خون بڑھ جاتا ہے. تو ابھی میں تانیہ طاہر کا ناول سٹارٹ نہیں کر رہی. پتہ نہیں میں کیوں اس کو پینڈنگ میں رکھ رہی ہوں. میں اسی لیے سٹارٹ نہیں کر رہی کیونکہ میں نے ایک لانگ ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے، شاید میں اس لیے نہیں کر پا رہی ہوں. تو پھر میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ نہیں سنتے ہیں یہ ناولس تو ان کے لیے مشکل ہوگی. تو بس آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. اس کا سیکنڈ پارٹ بھی میں آج ہی دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. میں آدھے گھنٹے کا ٹائم کسی نہ کسی طرح سے ضرور نکالوں گی اور آپ لوگوں کو اس ناول کو آج ہی پرووائڈ کروں گی. ٹھیک ہے، بے شک رات کے 9 بجے دینا پڑے، مجھے 10 بجے آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا پڑے، میں پوری کوشش کروں گی دینے کی. ٹھیک ہے، تو اپنا فیڈ بیک دینا ہے آپ لوگوں نے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں. اللہ حافظ.